ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کیلا، شاید کہ حضور خفا ہے منا کیلا. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، ابو بکر سے وہ آئین عشق و وفا کیلا. دنیا مسلمہ پر بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا. جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کی ذات کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا. مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، جا اور دروازہ علم سے خیرات جا کے لا. معزز سامعین، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے علاقہ کوٹ نجیب اللہ ضلع ہری پور کے دوستو، آج 9 جون بروز ہفتہ جو اب 10 جون بروز اتوار پہ بدل چکی ہے، آج سے ٹھیک 25 یا 22 دن قبل مجھ سے یہاں کے احباب نے رابطہ فرمایا. 1-2 دن آگے پیچھے کر کے ہماری تاریخ یہ طے ہوئی. مولانا فدا صاحب، مولانا ہارون صاحب، باقی احباب موجود ہیں، اللہ ان کی عمروں میں برکات عطا فرمائے. ان کے حکم پر یہ تاریخ طے ہوئی ہے اور آج میں نے صبح دیر سے سفر شروع کیا ہے اور میں آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں. بیان تو 11 بجے شروع کرنا تھا، لیٹ شروع ہو رہا ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. آپ نے کوئی غصہ اتارنا ہو تو میزبانوں سے بات کر لینا. مجھے جس ٹائم اسٹیج پر لائے ہیں تو میں اسی کے مطابق آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں. میرے بھائیو، عنوان ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء دیوبند. عنوان کے 2 حصے ہیں، ایک تعارف علماء دیوبند ہے اور پھر اس تعارف کے بعد پورے تعارف پر بات نہیں کرنی بلکہ اس تعارف کے ایک حصہ عشق رسالت پر بات کرنی ہے. میں پہلے علماء دیوبند کی عظمت پر تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہوں گا. علماء دیوبند کون ہیں، کس بنیاد پر انہیں دیوبندی کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عشق رسالت پر بات کروں گا جو یقیناً ہر مسلمان کا وصف ہے، ہر اہل اسلام کی ایک صفت ہے کہ وہ اپنے نبی سے عشق کی حد تک محبت کرے، اور یہ مسلمان کے لیے از حد ضروری ہے. بس آپ توجہ میری طرف رکھیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں. میں نے انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا. کہیں ایسا نہ ہو وقت گزر جائے اور آپ بات نہ سمجھیں، اس میں غلطی میری نہیں ہوگی،
ادھر ادھر کے نظارہ بھی کریں اور بیان بھی سنیں، غلطی اسی کی ہوگی۔ اسی لیے حشاش بشاش نوجوان آنکھوں سے، چمکتے چہروں سے آپ مجھے گھورتے رہیں۔ میں بات شروع کر رہا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند یہ متحدہ ہندوستان کی اس جگہ کا نام ہے جہاں پر چند دیوانوں اور متوالوں نے شریعت مطہرہ کے دفاع کی سوچی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت شریعت اسلامیہ ہندوستان میں آئی ہے تو لوگوں نے اس میں دو قسم کی ملاوٹیں شروع کی ہیں۔ دین اصلی حضور پاک کی طرف سے پہنچا تو اس اصلی دین میں دو قسم کی ملاوٹیں شروع ہوئیں۔ ایک نے اس دین میں بڑھوتری کر لی اور کسی نے اس دین میں کمی کر لی۔ کمی کرنے کو دین کے اندر الحاد کہتے ہیں اور شریعت میں دین کو بڑھانا اسے بدعات کہتے ہیں۔ بدعت کا معنی ہوتا ہے دین کو زیادہ کر دینا، الحاد کا معنی ہوتا ہے دین میں کمی کر دینا۔ علماء دیوبند یہ اس دیوی بند علاقے کے لوگ ہیں جن کے سامنے دو قسم کی چیلنجز آئے ہیں کہ اب شریعت اسلامیہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرز پر ہمیں پہنچائی ہے، اب اوریجنل شکل میں دین بیان نہیں کیا جا رہا بلکہ دین میں کمیاں کر دی ہیں۔ کسی نے اسی لیے کہ ہم باطل کو جواب نہیں دے سکتے تو اپنی دلیل چھوڑ دو، اور کسی نے دین میں اضافہ کر دیا ہے تاکہ کوئی اعتراض کرے تو ہم کہیں مسئلہ یوں نہیں تھا بلکہ یوں تھا، یہاں بھی علم کی کمی وہاں بھی علم کی کمی تھی۔ لیکن علماء دیوبند اٹھے ہیں، اللہ کا نام لے کر اٹھے ہیں۔ ان کا ایک ہی اعلان تھا کہ جس طرح دودھ پئیں گے خالص جسم کو تقویت ملے گی، اسی طرح شریعت بتائیں گے خالص ایمان کو طاقت ملے گی۔ انہوں نے ایمان کی طاقت کی بنیاد پہ اوریجنل شکل میں، خالص شکل میں دین کو عوام کے سامنے بیان کرنا شروع کیا ہے۔ دیوبندی کا ایک لفظ میں اگر ترجمہ کریں تو یوں بن جاتا ہے، خالص شکل میں دین پیش کرنے والے کو علماء دیوبند میں سے متعلق بندہ کہتے ہیں۔ جو شریعت کو اصلی شکل میں بیان کرے اسے دیوبندی کہتے ہیں۔ میرے بھائیو، جب روڈ پہ گاڑی چلتی ہے تو دو قسم کا معاملہ پڑے گا، یا وہ اپنے روڈ سے اتر جائے گی اور یا وہ اپنے روڈ پر رہے گی لیکن حد سے گزر جائے گی۔ حد سے گزریں اسے بدعات کہتے ہیں شریعت میں، حد سے اتریں اسے الحاد کہتے ہیں شریعت میں۔ علماء دیوبند نے کہا نہ ہم حد سے گزرنے والے ہیں نہ ہم حد سے اترنے والے ہیں، بلکہ حد پر رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، خیر الامور اوسطها، درمیانی راستہ بہتر ہے۔ نہ شدت رکھی نہ اتنی نرمی رکھی بلکہ دین کو اصلی شکل میں پیش کیا۔ سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 پہلا صفحہ، اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، میں نے اس امت کی خصوصیت یہ رکھی ہے کہ یہ امت وسط ہے، درمیانی امت ہے۔ درمیانی امت سے مراد زمانہ نہیں ہے، درمیانی امت سے مراد رتبہ ہے۔ ان کا رتبہ یہ ہے، یہ شریعت کو بڑھاتے بھی نہیں ہیں، شریعت کو کم کراتے بھی نہیں ہیں، بلکہ اصلی شکل میں شریعت کو امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ علی اختلاف الاقوال، وسط کا ترجمہ مفسرین نے اور بھی کیا ہے لیکن میں موضوع کے مطابق عرض کرنے لگا ہوں۔ علماء دیوبند نے ان آیات کو اور ان احادیث کو دیکھ کر خالص شکل میں دین بیان کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جو آدمی دین کو خالص شکل میں پیش کرتا اسے دیوبندی کہا جاتا ہے۔ شاید آپ میں اور ہم میں دو چار بندوں کے علاوہ کسی بندے نے دارالعلوم دیوبند نہیں دیکھا ہوگا، دارالعلوم دیوبند کی بستی کو نہیں دیکھا ہوگا، اس بستی کے ضلع سہارنپور کو نہیں دیکھا ہوگا، اس سہارنپور کے صوبے یوپی اتر پردیش کو نہیں دیکھا ہوگا، یوپی تو دور رہا اس یوپی کے ملک متحدہ ہندوستان کو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ہم خود کو دیوبندی کہتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے حضرات نے دارالعلوم دیوبند نہیں دیکھا، مدرسہ دیوبند نہیں دیکھا، علاقہ دیوبند نہیں دیکھا،
تو دیوبندی کیوں کہتے ہیں؟ پتہ چلا دیوبندی کی نسبت جگہ کے لیے نہیں ہے، بستی کے لیے نہیں ہے، مدرسے کی طرف نہیں ہے، بلکہ خالص اصلی شکل میں دین پیش کرنے والا دیوبندی ہے۔ یہ میں نے عنوان باندھا، یہ میں نے تمہید آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ یہ جو علماء کہتے ہیں نا تمہید بیان کر رہا ہوں، تمہید مہد سے نکلا ہے۔ مہد ماں کی گود کو کہتے ہیں۔ قرآن حدیث پاک میں ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ حضور پاک علیہ السلام کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کے پنگھوڑے تک علم حاصل کرو۔ یہ ماں کی گود کو مہد کہتے ہیں، مطلقاً کہتے ہیں، لیکن یہاں سے مراد ماں کی گود ہے۔ ماں کی گود کو مہد کیوں کہتے ہیں؟ بچہ گود میں بیٹھنا سیکھتا ہے، گود میں لیٹنا سیکھتا ہے، اسی گود سے اس کو تربیت ملتی ہے، اسی گود سے یہ دودھ پینا، بات کرنا، گفتگو کرنا سیکھتا ہے۔ اس پنگھوڑے کو مہد کہتے ہیں۔ تو بات کی ابتدائی حصے کو تمہید کہتے ہیں کہ اگر یہ جملہ سمجھیں تو اگلا جملہ سمجھ آتا ہے۔ یہ میں نے تمہید آپ کی خدمت میں رکھی ہے تاکہ آپ میری ابتدائی گفتگو سمجھیں کہ علماء دیوبند کون ہیں۔ تو میں آگے آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ توجہ رکھنا، دین کے بارے میں 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 تنزیل دین، اس کا معنی ہے دین کو اتار دینا۔ نمبر 2 تکمیل دین، اس کا معنی ہے دین کو مکمل کر دینا۔ نمبر 3 ایک ہوتا ہے تمکین دین، دین کو مضبوط کر دینا۔ اور چوتھی چیز ہے تدوین دین، دین کو لکھوا دینا۔ ایک ہے اتارنا، ایک ہے مکمل کرنا، ایک ہے مضبوط کرنا، ایک ہے لکھوا دینا۔ یہ 4 چیزیں دیوبندیوں سے پہلے ہو چکی ہیں۔ تنزیل دین اللہ نے کی ہے، دین کو اتارا ہے۔ تکمیل دین حضور پاک پہ ہوئی ہے۔ الیوم اکملت لکم کی لام میں حضور پاک شامل ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ صحابہ کرام نے دین کو وہ مضبوط کیا ہے جسے اللہ پاک نے صحابہ کرام کی شان میں بطور صفت خاصہ بیان کیا ہے کہ صحابہ نے دین کی تمکین کی ہے، مضبوطی کی ہے۔ پوری 4 دانگ عالم دنیا میں جا کر انہوں نے دین کے قلعے گاڑ دیے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں تمکین دین۔ جب دین اتر بھی گیا، یہ اللہ نے کیا، مکمل بھی ہو گیا، یہ رسول اللہ نے کیا اور مضبوط بھی ہو گیا، یہ جماعت صحابہ حزب اللہ نے کر دیا۔ اب ضرورت تھی اللہ کے اترے ہوئے دین، حضور کے مکمل کیے ہوئے دین، صحابہ کے مضبوط کیے ہوئے دین کو لکھ کے اگلی شکل، اگلی نسلوں تک لکھی ہوئی شکل میں پہنچا دیں۔ اب اگلی نسلوں تک لکھ کے کون دے مکمل دین کو؟ سب سے پہلے کس نے لکھا ہے؟ محقق علی الاطلاق امام ابو عبد الرحمن جلال الدین سیوطی المتوفى 911 ہجری رحمت اللہ علیہ، تبییض الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ صفحہ 3 پہ لکھتے ہیں اقول قد بشرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالامام ابی حنیفہ وهو اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا فہو ابو حنیفہ ثم تبعہ مالک فی ترتیب الموطا۔ کا لوگوں صحابہ کا زمانہ گیا، صحابہ کے بعد جن لوگوں نے دین میں بڑی خدمات سر انجام دے کر مکمل دین کو لکھ کے امت کے حوالے کیا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں اس شخصیت کا اشارہ کیا ہے۔ اس شخصیت سے مراد دنیا میں پہلا بندہ، صحابہ کے بعد دین لکھنے والا حضرت نعمان ابن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ پھر اس کے بعد امام مالک نے موطا امام مالک لکھ کے شریعت کو پھر دوسری شکل میں ترتیب ابواب کے اعتبار سے پیش کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا امام سیوطی کی اس عبارت نے بتایا صحابہ کرام کے بعد جس شخص نے دین کو کتابی شکل میں لکھ کے امت کو پیش کیا ہے یہ امام ابو حنیفہ ہے۔ یہ صرف امام سیوطی کی بات نہیں ہے بلکہ امام ابو یوسف دمشقی شافعی الساری نے اپنی کتاب عقود الجمان فی مناقب النعمان میں لکھا ہے مکانت الامام ابی حنیفہ فی الحدیث میں محدث عبد الرشید نعمانی رحمت اللہ علیہ نے یہی بات لکھی ہے۔ مناقب
मनाक़िब अबी हनीफ़ा व साहिबई में इमाम शम्सुद्दीन ज़हबी ने इसी की तरफ इशारा किया है कि पूरी दुनिया में दीन को सबसे पहले मुकम्मल शक्ल में लिख के देने वाले इमाम अबू हनीफ़ा हैं। गोया 4 काम हुए, तंजील दीन, दीन उतारना, तकमील दीन, दीन मुकम्मल करना, तदवीन दीन, दीन लिखवा देना, तमकीन दीन, दीन मजबूत कर देना। उतारा अल्लाह ने, मुकम्मल हुजूर ने किया, मजबूत सहाबा ने किया, लिखा उलमा हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा ने है। अब उलमाए देवबंद ने दारुल देवबंद में बैठ के सोचा हम दीन उतार नहीं सकते, वो अल्लाह ने उतारा, हम दीन क्या मुकम्मल करेंगे। हुजूर ने अखीर कर दी है। सहाबा कराम से बढ़ के दीन को मजबूत भी नहीं किया जा सकता, और सहाबा कराम के शागिर्द इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से बढ़ के हम दीन की क्या जुज़ियात लिख के मज़ीद खिदमत करेंगे। ये 4 काम हो चुके हैं। अब देवबंदी का एक ही काम है जिसे कहते हैं तत्हीर दीन, दीन को असली शक्ल में उम्मत के सामने पेश करना, बताना लोगों ये दीन के नाम पे इजाफा है, इसे बिदआत कहते हैं, ये दीन के नाम पे कमी है, इसे इल्हाद कहते हैं। अब हम इजाफे वाले भी नहीं हैं कि ख़ुद को बिदआत वाला कहें, हम कमी वाले भी नहीं हैं कि ख़ुद को इल्हाद वाला कहें, बल्कि हम कौन हैं? हम अहल सुन्नत वल जमात वाले हैं। अहल सुन्नत वल जमात कौन होता है? कुरान करीम सूरत नंबर 3 सूरत आले इमरान आयत नंबर 106 पारा नंबर 4 सफ़ा नंबर 2 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं यौम तबियज़्ज़ु वजूहुन व तस्वद्दु वजूह, क़यामत का दिन आएगा कुछ लोगों के चेहरे काले होंगे, क़यामत का दिन आएगा कुछ लोगों के चेहरे सफ़ेद होंगे। ये आयत उतरती है, सहाबा कराम मौजूद हैं, सवाल पैदा होता है वो कौन लोग हैं जिनके चेहरे क़यामत में काले हो जाएंगे, वो कौन सा तबका है जिनके चेहरे क़यामत में सफ़ेद हो जाएंगे। दुनिया में भी तो काले और सफ़ेद चेहरे हैं, लेकिन अल्लाह ने दुनिया की बात नहीं की, यौम महशर की बात की है, यौम आखरत की बात की है, रोज़े जज़ा की बात की है, क़यामत की बात की है। ये कौन लोग हैं? सहाबा कराम ने 3 सहाबा की रिवायत आती है। नंबर 1 हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, नंबर 2 हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, नंबर 3 हज़रत अबू सईद खुदरी जिनका असल नाम मालिक बिन सन्नान बिन वहब है रज़ी अल्लाह अन्हुम। पैगम्बर के इन 3 सहाबा की रिवायत तफसीर कुर्तुबी उठाएं, आपकी मर्ज़ी, बहरुल मुहीत उठाएं, आपकी मर्ज़ी, कंजुल उम्माल उठाएं, आपकी मर्ज़ी, तफसीर दुर्र मंसूर उठाएं, आपकी मर्ज़ी, तफसीर मज़हरी उठाएं, आपकी मर्ज़ी, तफसीर इब्न कसीर उठाएं, आपकी मर्ज़ी। इन तमाम तफासीर ने इस रिवायत पे बहस की है। इन सहाबा ने हुजूर से पूछा या रसूल अल्लाह व अनज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, कुरान कहता है कुरान आप पे उतरा है, इस कुरान के मुबय्यिन अव्वल, मुफस्सिर अव्वल, शारह अव्वल, कुरान करीम की आयत का मतलब क्या है ये बताने की जिम्मेदारी इमामुल अंबिया आपकी है। या रसूल अल्लाह इरशाद फरमाइए, आप खिफा का पर्दा उठाइए, हमें बतलाइए अल्लाह ने किस सफ़ेद चेहरे की बात की है, किस काले चेहरे की बात की है। इन साहबे कराम ने अल्लाह के रसूल के सामने यह सवाल रख दिया है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो जवाब इरशाद फरमाया इन तमामी कुतुब तफसीर में लिखा हुआ है। हुज़ूर पाक फरमाते हैं अम्मल्लज़ीना स्वद्दत वजूहुहुम हम अहलुल बिदअ वज़्ज़लाला व अम्मल्लज़ीना नबियज़्ज़त वजूहुहुम हम अहलुस सुन्नति वल जमाआ। का मेरे सहाबा मेरा ऐलान खुद भी सुन लो और अगली नस्लों तक ये ऐलान पहुँचा दो। अल्लाह ने आयत में बात की है क़यामत का रोज़ होगा, सफ़ेद चेहरे वाले भी होंगे, क़यामत का रोज़ होगा, काले चेहरे वाले भी होंगे। मैं ऐलान कर रहा हूँ जिनके चेहरे क़यामत में काले बढ़ जाएंगे ये बिदअती होंगे और गुमराह लोग होंगे। बिदअती कमाना दीन बढ़ाने वाला, गुमराह कमाना दीन घटाने वाला। फरमाया ये बंदा कल क़यामत में काला चेहरा, स्याह चेहरा लेकर, बदनुमा चेहरा लेकर उठेगा, लेकिन जो आदमी सफ़ेद चेहरे वाला होगा हम अहलुस सुन्नति वल जमाआ, वो अहलुस सुन्नत वल जमात होगा। देवबंद वालों ने इस हदीस पाक की रोशनी में, इस आयत के मफ़हूम की रोशनी में कहा न हम बिदआत वाले हैं दीन को घटा, न हम बिदआत वाले हैं दीन को बढ़ा दें, न हम इल्हाद वाले हैं दीन को घटा दें, बल्कि देवबंद वाले अहलुस सुन्नत वल जमात वाले।
توجہ رکھنا، اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب کیا ہے؟ اصلی شکل میں دین پیش کرنا۔ میں آپ کی مسجد میں بیٹھا ہوں، مسجد کے سامنے یہ گلی ہے، کوئی کہے یہ بھی مسجد ہے اور گلی بھی مسجد ہے، اس نے مسجد کو بڑھا دیا۔ کوئی کہے وہ بھی گلی ہے، نعوذ باللہ یہ بھی گلی ہے، اس نے مسجد کے تقدس کو گھٹا دیا۔ لیکن جو کہے وہ گلی ہے، یہ اللہ کا گھر مسجد ہے، اس نے اصلی شکل میں بتا دیا۔ دیوبند والے کہتے ہیں بدعت دین نہیں ہے، الہاد دین نہیں ہے، بلکہ اصلی شکل میں دین یہ ہے۔ نہ دین میں کمی کرنے والے، نہ دین میں اضافہ کرنے والے یہ دیوبندی ہیں۔ اہل سنت والجماعت ہیں۔ اہل سنت کا مطلب ہے دین نبی سے لو، والجماعت کا مطلب ہے تشریح صحابہ کرام سے لو۔ یہ جماعت سے مراد کوئی خاص جماعت عام دنیا میں نہیں ہے، بلکہ اس جماعت سے مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ ہم دین نبی سے لیں گے، تشریح نبی کے صحابی سے لیں گے، اہل سنت والجماعت بنیں گے۔ میں ایک جگہ بات کر رہا تھا، مجھے ایک بندے نے کہا مولانا دین نبی سے لے کے تشریح بھی نبی سے لے لو، تشریح نبی کے صحابہ سے لینے کی ضرورت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ نبی کی تشریح نہیں مانتے، صحابی کی تشریح لیتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ جن چیزوں میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کر دی ہے، دیوبندی اس بات کو اپنا عین ایمان سمجھتا ہے، لیکن جن باتوں میں حضور پاک کی وضاحت موجود نہ ہو، بلکہ حضور کے شاگردوں کی وضاحت عمل کی شکل میں موجود ہو، تو ہم شاگردوں سے پوچھ لیتے ہیں بتاؤ ہمارے نبی کا کام کیا ہے؟ کیونکہ نبی علیہ السلام دین دینے والے ہیں، صحابہ دین لینے والے ہیں، حضور مسئلہ پڑھانے والے ہیں، صحابہ مسئلہ پڑھنے والے ہیں، حضور پاک دین بتانے والے ہیں، صحابہ مسئلہ سن کے عمل کرنے والے ہیں، اور کہنے والے کی بات کو سننے والا، کہنے والے کی بات کو دیکھنے والا، کہنے والے کی بات کو مشاہدہ اور نظارہ کرنے والا زیادہ سمجھتا ہے۔ کیونکہ علماء کا ایک اصول یہ نور الانوار میں متفق علیہ اصول موجود ہے، لیس الخبر کالمعائنہ، دیکھنا اور ہوتا ہے، پڑھنا اور ہوتا ہے، سننا اور ہوتا ہے، مشاہدہ اور ہوتا ہے، دیکھنا اور ہوتا ہے، اور لفظ کو اسی مطلب میں بیان کی خبر حاصل کرنا اور ہوتی ہے۔ دیکھو میں ادھر بیٹھا ہوں، میں ایک جملہ کہتا ہوں، میں پوچھنے لگا بھائی عبدالوحید یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرز ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مجھے کہیں گے اسپیکر ہے۔ اب اسی یہ کیا ہے کہ لفظ کو میں لہجہ بدل کے پیش کرتا ہوں، یہ کیا ہے؟ لفظ ایک ہے، پہلے میں نے کہا یہ کیا ہے، اس کا معنی ہے سوال، پھر میں نے لہجہ بدلا، کہا یہ کیا ہے، اس کا معنی ہے انکار اور غصہ۔ اب میں ایک جملہ اور لاتا ہوں، میں کہتا ہوں واہ یہ کیا چیز ہے، اب لفظ وہی ہے، طریقہ استعمال بدلا ہے، اب تعجب ہے، اظہار ہے، خوشی ہے، لفظ ایک ہے، یہ کیا ہے، what is this، ما ھذا، یہ ایک جملہ ایک طریقے پر بولو مطلب اور ہے، دوسرے طرز پہ بولو مطلب اور ہے، تیسری طرز پہ بولو مطلب اور ہے۔ میں ایک مثال اور دیتا ہوں، یہ آپ کے سامنے گلاس ہے، گلاس میں موجود پانی ہے، عمران بیٹھے ہیں، میں نے کہا پانی دو، اس نے گلاس میں پانی ڈال کے دیا، یہی لفظ پانی دو میں نے ادھر بولا، پانی گلاس میں ملا، میں غسل کر رہا ہوں گرمی کی شدت کی وجہ سے، اور کہا پانی دو، اب پانی گلاس میں نہیں آیا، کس چیز میں آئے گا؟ بالٹی میں آئے گا، اور میں واش روم اور بیت الخلاء میں ہوں، میں نے کہا پانی ختم ہو گیا، پانی دو، اب پانی کس چیز میں آئے گا؟ لوٹے میں آئے گا۔ دیکھو جملہ ایک ہے، ادھر بولوں تو گلاس میں، ادھر بولوں تو بالٹی میں، ادھر بولوں تو پھر لوٹے میں آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے لیس الخبر کالمعائنہ، دیکھنے والا سمجھتا ہے، میرے بات سامنے والے کی بات کا مطلب کیا ہے وہ اس لہجے میں بتاتا ہے۔ ہم نے کہا سنو، ہم اہل سنت دین نبی سے لیتے ہیں، والجماعت تشریح صحابہ سے لیتے ہیں، کیونکہ
क्योंकि हुजूर दीन सुनाने वाले हैं, सहाबा दीन सुनने वाले हैं, हुजूर पढ़ाने वाले हैं, सहाबा पढ़ने वाले हैं। हमारे सामने तो लिखे हुए लफ्ज हैं, इस लफ्ज का मतलब क्या है, किस मौके पे बोला, किस तनाजुर में बोला, किन हालात में तकल्लुम फरमाया है, वो हालात हुजूर के सहाबा बताएंगे। इसीलिए कहा दीन नबी से लो, अहलो सुन्नत बनो, तशरीह सहाबी से लो, वल जमात बनो। मैं एक मिसाल और देता हूँ, ये आपके सामने ये घड़ी है, ये लफ्ज घड़ी, हाँ इसको 4 तरीके में हम बोल लेते हैं। ये लफ्ज घड़ी है, 4 तरीकों का इस्तेमाल तो मैं अभी बता दूं। नंबर 1, आप वॉच सेंटर में गए जहां से घड़ियां मिलती हैं, आपने कहा भाई मैं इमाम मस्जिद हूं, मुझे वक़्त पे नमाज पढ़ानी होती है, आप मुझे घड़ी दे दें। बताओ दुकानदार आपको ये घड़ी देगा या नहीं देगा? अब घड़ी कमाना ये है, तवज्जो रखना। एक बंदा जेल से रिहा होकर आया, आपने पूछा बताओ वक़्त कैसे गुजरा, वो कहेगा 2 साल की अजीब घड़ी मेरे ऊपर गुजरी है। अब घड़ी कमाना ये नहीं है कि ये गुजरी है, बल्कि घड़ी कमाना ज़माना है। एक बंदा हज और उम्रे से आया, मौलाना फिदा साहब ने पूछा बता हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के रोज़े अक़दस पे कैसा वक्त गुजरा। उन्होंने कहा बस रोज़े को देखा, एक अजीब घड़ी गुजरी, मैं हैरान हुआ किस जगह बैठा हो, सरवर कायनात का रोज़ा अक़दस है, मुसलमान यहाँ सलाम पेश करते हैं, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम जवाब अता फरमाते हैं, बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं, लोग इसका नज़ारा करते हैं, इसकी दीदार से अपनी आँखों को रोज़े रोशन की तरह देखते हैं, आब ज़मज़म को पीते हैं तो ईमान का मज़ा लेते हैं, सफ़ा मरवा में साई करते हैं तो अम्मा हाजरा की ममता याद आ जाती है। हज़रत मौलाना न पूछे, वो एक अजीब घड़ी थी, वो एक अजीब घड़ी थी। अब यहाँ घड़ी कमाना वक्त है, ये दूसरा इस्तेमाल है। ज़रा तीसरे इस्तेमाल पे आते हैं। आप बैठे हैं और आपको किसी ने कहा भाई आपका कूलर ख़राब है, आप जाकर घड़ा ले लें। आप कुम्हार की दुकान पे गए हैं, कहा यार गर्मी का ज़माना है, मुझे घड़ा चाहिए, उसने घड़ा दे दिया। आपने जेब में हाथ पैसे गिने तो घड़े के पैसे नहीं थे, पैसे थोड़े थे। आपने कहा अच्छा मुझे घड़ा नहीं, छोटी घड़ी दे दो। अब इधर घड़ी कमाना छोटा मटका है। अब 3 इस्तेमाल हो गए। एक इस्तेमाल और भी है, आलिम दीन तशरीफ फरमा है, मसलन मौलाना हारून बैठे हैं, इनके पास एक आदमी आए, उन्होंने कहा मौलाना ये हदीस है, ज़रा किताब में चेक करके मुझे बताएं। मौलाना ने किताबें खोली, तज़किरतुल मौज़ूआत खोला, इमाम ताहिर पटनी रहमहुल्लाह ने लिखा है हाज़ा हदीसुन मौज़ूउन, ये घड़ी हुई हदीस है। इधर घड़ी कमाना झूठ है, घड़ी कमाना घड़ांतु बात है। अब लफ्ज़ एक है, वॉच सेंटर में बोलो तो मुराद घड़ी है। अगर आप हज से वापसी वाले बंदे या जेल से निकलने वाले बंदे से पूछो, घड़ी कमाना ज़माना है। और अगर आप घड़ी कमाना किसी आलिम से हदीस पेश करके पूछो तो वो कहेगा ये झूठ है। और अगर घड़ी कमाना कुम्हार की दुकान पे कहो तो छोटा मटका है। देखो लफ्ज़ एक है, सियाक क्या है, सबाक क्या है, अगला जुमला क्या है, पिछला जुमला क्या है, किस लफ्ज़ पे बोला गया, किस मंजर पे बोला गया, किन हालात पे बोला गया, किन तनाजुर में बोला गया। पूरे जुमले को सामने रखेंगे, मतलब समझ आ जाएगा कि ये क्या कहा जा रहा है। तो इसे कहते हैं कहने वाले की बात को सुनने वाला समझता है। अगर सिर्फ पढ़ने वाले की बात होती तो लफ्ज़ घड़ी लिखकर एक बंदे को पढ़ा दो, भाई ये क्या है, अब वो नहीं समझ सकेगा इस घड़ी से मुराद ये है या ज़माना है या वक्त है या छोटा मटका है, वो नहीं समझ पाएगा जब तक आप पूरी बात नहीं करेंगे। मैंने कहा हदीस पाक में हमें लफ्ज़ मिलते हैं, इस लफ्ज़ का मतलब क्या है ये जमात सहाबा बताएगी। इसीलिए हम कहते हैं सफ़ेद चेहरे उस तबके के होंगे क़यामत के अंदर जो दीन नबी से लेकर अहल सुन्नत बने और तशरीह सहाबी से लेकर वल जमात बने। देवबंद वालों ने कहा दीन में 2 किस्म के मसले आए, कुछ कमी वाले आए जिसे कहते हैं इल्हाद वाला, कुछ दीन में इजाफे वाले आए जिसे कहते हैं बिदआत वाला। उलमाए देवबंद ने ऐलान किया न हम बिदआत वाले हैं न हम इल्हाद वाले हैं, हम सही रास्ते पे अहल सुन्नत वल जमात वाले।
اب سمجھے، میں نے کہا یہ تمہید ہے، یہ مہد ہے، میں بیٹھنا سکھا رہا ہوں کہ اگلا جملہ آپ نے کس طرح پہ سننا ہے۔ یہ علماء دیوبند ہیں جنہوں نے خالص شکل میں، اصلی شکل میں دین کا اعلان کر کے دنیا میں پیغام امن دیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں دیوبندی دین کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا بھائی جملہ صحیح بولو، جملے میں الفاظ کے چناؤ میں بہت عجیب کام کیا ہے۔ دیوبندی دین کے ٹھیکے دار نہیں ہیں۔ ٹھیکے دار کا معنی ہوتا ہے چیز بنانے والا۔ دیوبندی چیز بنانے والا نہیں ہے، دین بتانے والا ہے۔ امداد الفتاوی کی 4 جلد اٹھائیں، حضرت حکیم الامت مجدد الملت شاہ حکیم اشرف علی تھانوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ حضرت تھانوی نے امداد الفتاوی کی 4 جلد میں 14 صفحات صرف کیے ہیں، مولانا عبد الماجد دریابادی سے رافضیت کے کفر پہ دلیل دیتے ہوئے حکیم الامت کا جولانی قلم چلا ہے۔ ذرا آپ ان 13 سوالوں کو پڑھ کے دیکھیں کہ حکیم الامت نے مفسر قرآن مولانا عبد الماجد دریابادی کو کس طرز پہ رافضیت کے کفر پر قائل کیا تھا۔ وہاں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے حضرت تھانوی لکھتے ہیں، کہا مولانا شاید آپ کا یہ سوال اس وہم پر مبنی ہے کہ علماء دین بنانے والے ہیں بالنون۔ کہا جی نہیں، علماء دین بتانے والے ہیں بالتا۔ کہا ایک بنانا ہوتا ہے، ایک بتانا ہوتا ہے۔ بنانے کا معنی چیز خود بنا کے دو، بتانے کا معنی بنی ہوئی آپ سمجھا کے دو۔ کہا دیوبند والے یہ دین بنانے والے نہیں ہیں، یہ دین بتانے والے ہیں۔ القیاس مثبت لا مظہر نہیں ہے، بلکہ القیاس مظہر لا مثبت ہے کہ دین کی رائے، دین کے اندر جو علماء کی رائے ہے وہ دین دکھاتی ہے، دین بناتی نہیں ہے۔ آپ اندھیرے میں بیٹھے ہیں، قرآن آپ کے سامنے ہے، آپ تلاوت کرنا چاہتے ہیں پر آپ کو لفظ نظر نہیں آتے، آپ تلاوت نہیں کرتے۔ آپ کہتے ہیں مولانا لائٹ کو آن کریں، انرجی سیور کو آن کریں، بلب کو آن کریں، ٹیوب لائٹ کو آن کریں، اور جب روشنی ہوگی، چراغ کی روشنی، بلب کی روشنی، انرجی سیور کی روشنی، ٹیوب لائٹ کی روشنی ہوگی، اب آپ کو لفظ نظر آئیں گے، آپ تلاوت شروع کر دیں گے۔ اب اس لائٹ کا کیا کام ہے؟ لائٹ کا کام قرآن کے لفظ بنانا نہیں ہے، بنے ہوئے لفظ دکھانا ہے۔ اس لائٹ کا کام بنائے ہوئے لفظوں کو تیرے سامنے پیش کرنا ہے۔ دیوبند والوں نے کہا ہم دین بنانے والے نہیں ہیں، ہم دین بتانے والے ہیں۔ ہم دین بنانے والے نہیں ہیں، ہم دین سنانے والے ہیں۔ ہم دین بنانے والے نہیں ہیں، ہم دین بتانے والے ہیں۔ اس لیے ہمیں ٹھیکے دار نہ کہو، ٹھیکے دار چیز کو بناتا ہے۔ ہم نے نہیں بنایا، بنایا اللہ نے، سنایا رسول اللہ نے، مضبوط کیا علماء صحابہ جماعت حزب اللہ نے۔ یہ ان کو دین کا ٹھیکے دار کہنا ہے تو کہہ دے، یہ تیری مرضی ہے۔ ہمارا کام ٹھیکے داری والا نہیں ہے، بلکہ ہمارا کام تھوڑا سا لفظ بدل، ہمارا کام پہرے داری ہے، ہمارا کام چوکی داری ہے۔ دین کی چوکی داری کو معنی کو سمجھے گا تو دیوبند کا مطلب سمجھ آئے گا۔ دین کی پہرے داری کی ذمہ داری کو سمجھے گا تو دیوبندی کی ذمہ داری سمجھ آئے گی۔ دیوبندی کا کام دین کی ٹھیکے داری نہیں ہے کہ دین بنا کے دے، بلکہ دیوبندی کا کام پہرے داری ہے، چوکے داری ہے۔ پہرے دار اور چوکی دار کا کام بنے ہوئے دین کی پہرہ داری کرنا ہے، وہ بتانا ہے، بنانا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کسی دکان، کسی مکان، کسی رہائش گاہ پہ کھڑے ہوئے چوکی دار کے کام کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو میری بات کا مطلب گہرائی میں ڈوب کے سمجھ آئے گا کہ مفتی عبد الواحد قریشی کیا سمجھا رہا ہے۔ آپ چوکی دار کو دیکھو، اس نے ہاتھ میں ریفل رکھی ہے، AK-47 کی گن ہے اور یہ پہرہ داری کر رہا ہے۔ گھر کے سامنے گیٹ لاک ہے اور یہ باہر ٹھہرا ہے۔ اس کے ایک کام ہے، وہ کام کیا ہے؟ گھر کی ذمہ داری کی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے اور اس کا اعلان ہے گھر کی بنی ہوئی چیز کو لوگ کہیں گے گند ہے، باہر نکالو، میں گند کے نام پہ گھر کی چیز کو ضائع نہیں کرنے دوں گا۔ اور باہر جو کوڑا کرکٹ پر پڑا ہوا گند ہے، اگر کوئی کہے اسے گھر کی چیز سمجھ کے گھر میں داخل کر دو، وہ کہے گا باہر کے گند کو میں دین کے اگار کے گند کو، اس کو گھر کی چیز کہہ کر میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے کہا دیوبندی کا اعلان ہے بدعت کے نام پہ باہر کے گند کو دین کا حصہ نہیں بننے دیں گے، الہاد کے نام پہ ثابت شدہ مسئلے کو انکار نہیں کرنے دیں گے۔ دیوبندی کا کام پہرے داری ہے، دیوبندی کا کام چوکی داری ہے۔ دیوبندی دین کے ٹھیکے دار نہیں ہے، چوکی دار ہے۔
یہ اتنا کھلا موضوع ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے وقت چاہیے. مجھے 40 منٹ ہو گئے گفتگو کرتے ہوئے, 40 منٹ. یہ میں گھڑی دیکھ کر بتا رہا ہوں. اندازہ لگائیں کہ یہ میں نے ابھی ایک بات کھولی ہے کہ علماء دیوبند کیا ہیں, علماء دیوبند کا نہج کیا ہے, علماء دیوبند کا منہج کیا ہے. ابھی میں نے مسلک کی بات نہیں کی, مذہب کی بات نہیں کی, عقیدے اور نظریے کی بات نہیں کی. دیوبندی کا مقام بتایا ہے, یہ کس مقام پہ ٹھہر کے بات کر رہا ہے. دیوبندی کا منصب بتایا ہے, اس کے منصب کی ذمہ داری کیا ہے, دیوبندی کے منصب چوکیداری کا کام کیا ہے. توجہ رکھنا, دیوبندی نے ہر دور میں چوکیداری کی ہے, دین کی پہرہ داری کی ہے, ایسے کی ہے جیسے کرنے کا حق ہو. خدا کی قسم میں کسی کا انکار نہیں کرتا, لیکن اپنا اقرار کر کے چھوڑوں گا. علماء دیوبند اس عظیم طبقے کا نام ہے جس نے صحابہ کرام کے بعد ان کی یاد کو تازہ کر دیا. کسی میدان کے اندر دیکھیں, دین کے کسی فیلڈ میں دیکھیں, دین کے کسی محاذ پر دیکھیں, علماء دیوبند نے دینداروں کو تنہا نہیں چھوڑا. ہر موقع پر علماء دیوبند نے دین کی چوکیداری کی ہے. توحید سے لے کر مسائل کے اینڈ تک دیوبندی نے ہر سرحد پہ دین کے لیے پہرا دیا ہے. جیسے ملک کی جغرافیائی سرحد کی حفاظت کرنے والے طبقے کا نام آرمی اور فوج ہے, ویسے دین کی نظریاتی سرحدات کی حفاظت کرنے والے طبقے کا نام علماء دیوبند ہے. یاد رکھو, ہم نے کئی میٹنگز پر کہا ہے, انتظامیہ کے سامنے برلب میز کہا ہے, ہم نے کہا سنیں, جغرافیائی سرحد, زمینی سرحد کی حفاظت ملک کی فورسز کرتی ہے, ملک کے ادارے کرتے ہیں. کیوں وہ ملک کے ادارے اپنی سرحد کی حفاظت کرنا جانتے ہیں, یہ ان کی ڈیوٹی اور ان کا کام ہے. علماء دیوبند یہ دین کی نظریاتی سرحد کے محافظ ہیں, عقیدے کی سرحد کے محافظ ہیں, مذہب مسلک موقف کے سرحد کے محافظ ہیں. یہ مسئلہ کہاں تک گنجائش دیتا ہے, یہ عقیدہ کہاں تک گنجائش دیتا ہے, یہ نظریہ کہاں تک چلا جا سکتا ہے, اس میں کتنی وسعت پیدا کی جا سکتی ہے. جو چیز لائن آف دا کنٹرول اینڈ اینڈ ہے, جہاں پر جا کر بات ختم ہو جاتی ہے. جیسے ہم یہاں سے چلیں لاہور پہنچے, ہم وہاں سے چلیں واگا بارڈر پہنچے, اس سے آگے چلیں ہمارا گیٹ آف دا کنٹری آف دا پاکستان, ہمارے وطن عزیز کا دروازہ موجود ہے. اس کے بعد چھوٹی سی جگہ کو چھوڑ کے انڈیا کا دروازہ موجود ہے. درمیان والی جگہ اس سے علیحدہ علیحدہ یہ سرحدیں موجود ہیں. اس سرحد سے 1 انچ باہر بغیر پاسپورٹ, بغیر اجازت, بغیر NOC نان آبجیکشن سرٹیفکیٹ کے علاوہ 1 قدم 1 انچ بھی باہر نہیں رکھ سکتے. یہ ملکی قوانین ہیں, یہ فنڈامنٹل آف رائٹس آف دا پاکستان کانسٹیٹیوشن جیسے کہتے ہیں آئین کی بک میں بنیادی حقوق ہیں. تو پتہ چلا ملک کے قوانین بتاتے ہیں اس جگہ سے باہر نہیں جا سکتے, یہ آخری جگہ ہے. ایسے علماء ہیں, ایسے دین کے محافظ ہیں, ایسے مظاہرین ہیں, ایسے متکلمین و مفسرین ہیں, محدثین ہیں, فقہاء ہیں, علماء کی جماعت ہے جو دین میں منجھے ہوئے ہیں, دین میں ماہر ہیں, ایکسپرٹ ہیں. دین کے ماہرین کی جماعت بتائے گی یہ نظریاتی سرحد ہے. اس عقیدے میں یہاں تک تو جا سکتے ہو, آگے تمہارا نظریہ نہیں ہے, غیر کا نظریہ ہے. آگے تمہارا نظریہ بے دین کا نہیں ہے, بے دینی کا ہے. آگے اسلام نہیں ہے, کفر کی بات ہے. آگے گناہ کی بات ہے.
فسق کی بات ہے، اپنے اپنے درجات ہیں. یہ علماء بتائیں گے یہ دین کی نظریاتی، دین کی مذہبی سرحد کے محافظ ہیں اور وہ جغرافیائی اور زمینی سرحد کے محافظ ہیں. علماء دیوبند کا اعلان ہے اگر کوئی زمینی سرحد کراس کرے حفاظت فوج کرتی ہے، اور اگر مذہبی سرحد کراس کرے حفاظت علماء دیوبند کرتے ہیں. اگر کوئی سرحد کراس کرے زمین کی حفاظت کے لیے فوجی فائرنگ کرتا ہے، اگر کوئی سرحد کراس کرے دین کے عقیدے کی تو فائرنگ عالم کرتا ہے. فوج کی فائرنگ کا نام گولیاں ہے، عالم کی فائرنگ کا نام دلائل ہے. وہ گولیوں سے راستہ روکتے ہیں، یہ ان کا منصب ہے. علماء دلائل سے مسئلہ واضح کرتے ہیں، یہ ان کا منصب ہے. وہ اپنے منصب پہ، یہ اپنے منصب پہ، یہ علماء دیوبند ہے. ہم دین کے پہرے دار ہیں تو دین کے پہرہ داری اگر آپ سمجھیں گے تو بات کھلی ہوئی سامنے آ جائے گی. میں نے کہا دیوبندی نے ہر محاذ پہ دین کی خدمت کی ہے، وہ میدان علم کا ہو، میدان تصوف کا ہو، خانقاہ کا ہو، علم حدیث کا ہو، علم تفسیر کا ہو، علم شریعت، علم فقہ کا ہو، یا وہ میدان علم مناظرہ کا ہو، یا وہ میدان سیاست کا ہو. ہر موقع پر علماء دیوبند نے تن من دھن کی قربانی دی ہے. اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے اپنی بیویوں کے بیوہ کرانے کی فکر نہیں کی، اپنے بچوں کے یتیمی کی فکر نہیں کی، بلکہ علماء دیوبند کی سوانح حیات پڑھیں. خدا کی قسم امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری سے لے کر امیر عظیمت مولانا حق نواز تک ایک ایک کی زندگی بتاتی ہے کہ جب ہم گھر سے نکلتے تھے تو بیوی کے چہرے پر بیوگی کے اثرات دیکھ کے آتے تھے، بچوں کے چہروں پر یتیمی کے اثرات دیکھ کر آتے تھے. اور جو موت اللہ نے قبر میں لکھی ہے دنیا کا کوئی طبقہ وہ باہر نہیں لا سکتا، اور جو زندگی کی رات ہماری باہر موجود ہے وہ کوئی قبر میں نہیں رکھ سکتا. جیسے ہم توحید میں کسی کو شریک کرنا شرک سمجھتے ہیں، ویسے دین کے دفاع میں کسی کا ڈر قبول کرنا شرک سمجھتے ہیں. موت اور حیات کا مالک فقط اللہ ہے، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے. اللہ نے چاہ لیا یہ بندہ چلا جائے، دنیا کی طاقتیں روک نہیں سکتی. اگر دنیا کی طاقتیں آ جائیں اور اللہ نہ چاہے یہ ایک بال بھی کا نہیں کر سکتے. اللہ الصمد، اللہ وہ بے نیاز ذات ہے. امام نصفی نے تفسیر مدارک التنزیل میں لکھا ہے یحتاج الیہ کل شیء ولا یحتاج الی احد. سمد اسے کہتے ہیں جو کرنے میں کسی کا محتاج نہ ہو اور مخلوق سب کچھ کرنے میں اس کی محتاج ہو. میری بات کا مقصد یہ ہے دیوبندی نے دین کی چوکیداری ہر محاذ پہ کی ہے. انہوں نے اپنے منصب کی ذمہ داری پوری کی ہے. وہ کسی عنوان پہ لائیں، وہ کسی میدان میں لائیں، دیوبندی دین کی حفاظت کرتے آپ کو نظر آئے گا. یہ علماء دیوبند ہیں. اب میں ان کے تمام عقائد پر کیا بات کروں؟ مجھے عنوان اس کے رسالت ملا ہے، میں اپنے عنوان کو دیکھ کر بات کر رہا ہوں. عشق رسالت میں اس عنوان کو یہاں رکھتا ہوں، اپنے دوسرے حصے پر آتا ہوں. عشق رسالت کا مطلب رسول کسے کہتے ہیں؟ رسالت کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے جیب میں موبائل موجود ہے، آپ اس کی لینگویج چینج کریے، زبان بدلیے، انگلش کے بجائے عربک عربی لگائیے، جہاں میسج لکھا ہوگا وہاں الرسالہ لکھا ہوا آئے گا. ایسا ہے یا نہیں؟ تو پتہ چلا رسالت پیغام کو کہتے ہیں. یہ میں نے اس لیے کہ میں کہتا نا ڈکشنری میں دیکھو تو آپ کہیں گے ڈکشنری ہم نے کہاں دیکھی. میری عادت ہے میں حوالہ اتنا آسان دیتا ہوں جو ہر بندے کی دسترس میں ہو. کل مالاکنڈ میں بیان کرا تو میں نے کہا یہ بات فضائل اعمال میں لکھی ہے، اور میں نے اسے صحیح ابن خزیمہ کے حوالے سے حضرت سلمان کی روایت پیش نہیں کی. فضائل اعمال کیوں کہا؟ میں نے کہا ہمارے اکابر ہیں، شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندلوی، ہم اپنے اکابر سے جڑے ہوئے ہیں. جہاز کا تعلق اپنے کنٹرول پاور سے جڑا ہوتا ہے، اگر کٹ جائے تو حویلیوں کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے. کنٹرول پاور سے کٹ جائے، ہم نے کہا ہم اپنے علماء سے جڑے ہوئے ہیں، ہم کٹتے نہیں ہیں، ہم اس پر ڈٹ جاتے ہیں، کٹنے والے نہیں ہیں.
ہٹنے والے نہیں ہیں۔ میں اس لیے حوالہ اپنے اکابر کا دیتا ہوں 2 وجہ سے۔ نمبر 1 ہمارے اکابر نے لکھا ہے، نمبر 2 ہمارے اکابر کی یہ کتاب ہر بندے کے گھر میں موجود ہے، ہر بندے کی دسترس میں وہ حوالہ دیکھ سکتا ہے۔ اور میں کہوں صحیح ابن خزیمہ میں ہے، آپ کہیں گے ہم نے صحیح بخاری کی دوسری جلد نہیں دیکھی، ابن خزیمہ کہاں سے دیکھی ہوگی؟ ٹھیک ہے، اب توجہ رکھنا، میں نے اس لیے الرسالہ یہاں سے پیش کیا ہے، میں نے آپ کے سامنے المنجد پیش نہیں کی، قاموس الوحید پیش نہیں کی، آپ کے سامنے لسان العرب پیش نہیں کی، اور ڈکشنریز پیش نہیں کی کہ لغت کی فلاں کتاب اٹھائیں۔ میں نے آپ کے سامنے آسان مسئلہ رکھا ہے۔ رسالت پیغام کو کہتے ہیں، رسالت کا معنی پیغام ہے، تو رسول پیغام بر کو کہتے ہیں، جو پیغام لے کر آئے۔ کون سا پیغام، کون سا میسج، کس کا پیغام؟ یہ رسول لے کر آتے ہیں۔ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے، سورۃ نساء آیت نمبر 64، اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ آسان ترجمہ اس عنوان پر فٹ کرتے ہوئے کہتا ہوں، فرمایا رسول میرا حکم اور میرا پیغام لے کر آتا ہے۔ ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ میں حسر اور ما حسر، اور ارسلنا کا فاعل مفعول اور پورا جملے کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ لفظی ترجمہ میں جو کرتا ہوں نا تو چاہتا ہوں کہ آسان ترجمہ کروں، آسان ترجمہ کرنا سیکھیں۔ میں مشکل ترجمہ کر سکتا تھا، وما ارسلنا نہیں بھیجا ہم نے کسی ایک رسول کو الا مگر لیطاع اس کے واسطے اطاعت کی جائے، باذن اللہ ساتھ اللہ کے حکم کے۔ تو مشکل ترجمے میں عوام کو کیا پلے پڑتا؟ یہ درس گاہ کی زبان ہے، عوامی زبان نہیں ہے۔ حضرت ہمارے استاد ذی المکرم متکلم اسلام سیدی و مرشدی مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم کو اللہ نے یہ وصف دیا ہے کہ جو مشکل بات کو عوامی لہجے میں ایسے کہتے ہیں جیسے لوگ دیکھ رہے ہوں، آسان، جس کی بات ہو بندہ اس کی بات مانے۔ میں ابھی ان کے برامہ میں بات کر رہا تھا افطاری کے بعد، میں نے کہا دین کی 2 قسم کی محنتیں ہیں، ایک فضائل والی ہے، ایک دلائل والی ہے۔ فضائل والی تبلیغی جماعت ہے، دلائل والی حضرت استاجی کی جماعت ہے۔ حسن اتفاق دیکھیں کہ جس نے فضائل کی محنت شروع کی ہے اس کو بھی الیاس کہتے ہیں، جس نے دلائل کی محنت شروع کی ہے اسے بھی الیاس کہتے ہیں۔ دیکھیں یہ حسن اتفاق ہے، فضائل بھی ہمارے ہیں، دلائل بھی ہمارے ہیں۔ فضائل کا معنی دین کو ترغیب دے کر لوگوں کو بلاؤ، اور دلائل کا معنی ہے جب اس پر کوئی اعتراض کرے وہ پریشان ہو تو اس کی پریشانی کو حل کر دو۔ تو دیوبندی سلام عقیدت کے مستحق ہیں جن کے پاس فضائل کی محنت بھی ہے، دلائل کی محنت بھی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں ہم ادھر جلسے میں گئے ہیں، ادھر گئے ہیں، ادھر دورہ تفسیر میں گئے، فلاں جگہ۔ میں کہتا ہوں دائیں بائیں کیوں جاتے ہو؟ سب نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ جیسے والد اپنی اولاد کو کہنا کہ بیٹا تو باہر سوئمنگ پول میں نہانے کیوں جاتا ہے؟ میں نے گھر میں تیرے لیے بنوا رکھا ہے۔ تو باہر سیر سپاٹے کے لیے کیا جاتا ہے؟ میں نے گھر میں تیرے لیے چمن بنوا رکھا ہے۔ تو والد کہنے کے اوپر حق بجانب ہے۔ اکابرین امت کے بمنزلہ والد ہیں، حدیث میں نہیں ہے انا لکم بمنزلۃ الوالد؟ حضور نے فرمایا میں امت کے بمنزلہ والد کے ہوں۔ تو جب حضور امت کے بمنزلہ والد کے ہیں، اور علماء العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں، وراثت کی بنیاد پہ یہ بھی والد کے درجے میں ہیں۔ تو یہ اپنی امت کو اور اپنی عوام کو اگر یہ بات کریں کہ آپ دائیں بائیں کیوں جاتے ہو، میں ادھر گیا تھا، ادھر گیا تھا، ادھر کیوں گیا تھا؟ بیٹا دائیں بائیں نہ جاؤ، سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے، تو کہنے میں حق بجانب ہے۔ تو دیوبندی کے پاس ہر چیز موجود ہے، آپ کیوں دائیں بائیں دیکھتے ہیں؟ دائیں بائیں تو وہ دیکھے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ میں آپ کو ایک مزے کی بات سناؤں اس بات کو یہاں روکتے ہوئے۔ میرے ایک شاگرد ہیں، ان کو ایک دن ایک بندے نے کہا آپ نے فلاں بندے کی کتاب پڑھی ہے؟ وہ دیوبندی نہیں تھے۔ فلاں کتاب پڑھی ہے؟ تو اس نے کہا جی نہیں۔ فلاں کی پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے اپنی جگہ، لیکن اس نے اس کا دماغ درست کرنے کے لیے کہا کہ نہیں پڑھی۔ وہ کہنے لگا یار آپ پڑھ تو لیں۔ سر نے کہا ایک بات بتائیں گے؟ ہاں جی پوچھیں، بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا اگر آپ کو پیسے چاہیے ہوں، قرض ادھار، کہ مجھے پیسے چاہیے، آپ کے ابو کے پاس بھی پیسے ہوں، چچا کے پاس بھی ہوں، ماموں کے پاس بھی ہوں، بھائی کے پاس بھی ہوں، ماں کے پاس بھی ہوں، آپ ان کو چھوڑ کے کسی پڑوسی سے مانگیں گے؟ اس نے کہا تو بے مروتی ہے، اپنوں کے پاس سب کچھ ہے، غیروں کے پاس کیوں جاؤں؟ کہا میرے علماء علم والے ہیں، تقوی والے ہیں، طہارت والے ہیں، پاکیزگی والے ہیں،
دلائل والے، توحید والے، رسالت والے ہیں. میں دوسروں کی کتابیں کیوں پڑھوں؟ میں اب علم چاہیے ہوگا تو اپنوں کو پڑھ لوں گا. خدا کی قسم یہ نظریہ سامنے آ جائے نا، فرقہ واریت کی جڑ کٹ جاتی. میں اس دن بیان کرنے کے لیے ککڑ ہٹا گیا، یہ خانیوال کی تحصیل کبیر والا میں، ککڑ ہٹا چتروڑ گڑھ میں گیا. آپ میرا وہ بیان یوٹیوب پر سن لیں، عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے میرا بیان موجود ہے. میں نے وہاں پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کی ہے. اس کی وجہ مجھے محتمم صاحب نے کہا اسٹیج پر جانے سے، مفتی صاحب ایک بات کہوں. میں نے کہا جی فرمائیں. وہ حضرات عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کو یہاں کے علاقے کے حالات پتہ نہیں ہیں. ہم پورا ملک گھومتے ہیں، تو جو پورا ملک گھومے اس کے سامنے پورے ملک کے حالات ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں بچہ ہے پتہ نہیں کیا ہے. میں نے کہا جی ایک بچہ ہوتا ہے، ایک بچہ کھچا ہوتا ہے، اس میں بہت فرق ہوتا ہے. آپ میں سے کسی کی دوسری شادی ہے نہیں، میری 2 شادیاں اور 9 بچے ہیں. میں نے کہا میں تم سے زیادہ تجربہ رکھتا ہوں. ہم گھر کا تجربہ بھی رکھتے، باہر کا بھی رکھتے. میں نے کہا آپ سمجھیں گے پتہ نہیں کیا بات کر رہا ہے، تو پریشان ہو جاتے ہیں. حضرت علاقے کا ماحول تھوڑا یوں دیکھیں. چلو میں نے کہا جی فرمائیں. کہنے لگا آپ کے مجمع میں اہل تشیع بھی ہوں گے، آپ کے مجمع میں بریلوی طبقہ بھی ہوگا، آپ کے مجمع میں پتھری اور مماتی طبقہ بھی ہوگا، آپ کے مجمع میں غیر مقلد بھی ہوں گے، اور وہ اٹھ کے سوال کریں گے. مودودی بھی ہوں گے، وہ کچھ پوچھیں گے، تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے بتا دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب میرا کام ہے آگے، میں ڈیل کر لوں گا. میں نے کہا میں بہت اچھی طرح سب کچھ سمجھتا ہوں. جو میرا خاندان ہے نا، آپ میرا خاندانی پس منظر کبھی سمجھیں نا آپ حیران ہو جائیں. میرے 7 چچے ہیں، 7 چچے اہل تشیع ہیں. میرے 5 ماموں ہیں، 5 بریلوی ہیں. 1-2 بندے اب ادھر آئے ہیں دعوت و تبلیغ کی برکت سے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح میرے والد صاحب کی نانی کا خاندان اہل حدیث ہے، اور میں خود سابقہ مماتی ہوں. میں تو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میں تو ڈیل کر لیتا ہوں. میرے لیے تو گھر کے مسئلے ہیں، چاچے کو کیا دلیل دینی ہے، مامے کو کیا دینی ہے، کزن کو کیا دینی ہے، تو گھر کے مسئلے. ہمیں اس پر کیا مطالعے شطالعے اور پریشانی کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں کلفت اٹھانی پڑے. میں نے کہا جی میرے لیے کوئی مسئلہ شزلہ نہیں ہے. میں جب اسٹیج پر گیا تو میں نے وہاں پر کہا، میں نے کہا میرے بھائیو، مسلک اہل سنت والجماعت کے دوستو، ایک بات سنو. یہ جملہ کہہ کے پھر میں نے مخاطب کیا. میں نے کہا سنیں، میں نے ایک لفظ بولا ہے، مسلک اہل سنت والجماعت کے دوستو. یہ کیوں بولا ہے؟ اس لیے بولا ہے کہ جو اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی ہے وہ میرا مخاطب ہے. میں اس سے بات کر رہا ہوں. جو اس مذہب سے تعلق نہیں رکھتا وہ میرا مخاطب نہیں ہے. کہنے لگے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا سنیں، جو دوست اہل تشیع کے بیٹھے ہیں وہ اپنے اہل تشیع عالم سے مسئلہ پوچھیں، اپنے دین میں مضبوط ہو جائیں گے. جو غیر مقلد بیٹھے ہیں وہ اپنے اہل حدیث عالم سے پوچھیں، مسئلے میں مضبوط ہو جائیں گے. جو مماتی بیٹھے ہیں وہ اپنے سے پوچھیں، وہ اپنے مسئلے میں مضبوط ہو جائیں گے. جو بریلوی دوست بیٹھے ہیں وہ اپنے عالم سے پوچھیں، مسئلے میں مضبوط ہو جائیں گے. مجھ سے میرا دیوبندی پوچھے، اپنے مذہب میں مضبوط ہو جائے گا. میں نے کہا اگر آپ نے مسئلہ پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے اس نیت سے کہ ہمیں اپنے مذہب پر مزید مضبوطی آ جائے، تو آپ اپنے عالم سے پوچھیں. اور اگر آپ نے مسئلہ پوچھنا ہے اس نیت سے کہ آپ کو اپنے مذہب پہ شک ہے، تو پھر مجھ سے پوچھیں، میں انشاءاللہ کما حق کو جواب دوں گا. میں نے کہا میں نے تو کبھی کسی بریلوی سے نہیں مسئلہ پوچھا. کیوں؟ مجھے اپنے مذہب پہ شک نہیں ہے. میں نے کبھی کسی مماتی سے نہیں پوچھا، مجھے اپنے مذہب پہ شک نہیں ہے. کبھی کسی غیر مقلد سے نہیں پوچھا، مجھے اپنے مذہب پہ شک نہیں ہے. میں دیوبندی سے پوچھتا ہوں، اپنے عقیدے پر مضبوط ہوتا چلا جاتا ہوں. مجھے غیر کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں. میں نے کہا آپ میں جو دیوبندی ہے مجھ سے پوچھے، مذہب پہ مضبوط ہو جائے گا. کوئی اور دین سے اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کوئی اور مسلک سے تعلق رکھتا ہے، تو اپنے علماء سے پوچھیں، مجھ سے نہ پوچھیں. ہاں مجھ سے پوچھنا ہے تو پھر مانو آپ کو اپنے مذہب میں شک ہے، تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا. کیوں؟ جب اپنے گھر میں چیز موجود ہو تو باہر سے بندہ نہیں لیتا. باہر سے تب لیتا ہے جب گھر کی چیز کو 2 نمبر سمجھتا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں آپ یا تو ضرورت سے زائد گھر کی چیز سمجھتے ہیں یا اپنے گھر کی چیز کو ٹھیک نہیں سمجھتے. پھر مجھ سے پوچھیں، ورنہ مجھ سے نہ پوچھیں. آپ ہمارے مہمان ہیں، کھانا کھائیں، پانی پئیں، بوتل پئیں، چائے پئیں اور تشریف لے جائیں. آپ ہمارے مخاطب نہیں ہیں. بیٹھتے ہیں تو برکت کے لیے بیٹھیں. پھر میں نے تقریر شروع کی. 1 گھنٹہ میرا بیان ہوا، مجھ سے کسی نے کچھ نہیں پوچھا. مجھے محترم سے کہنے لگے مفتی صاحب آپ نے تو بہت اچھی طرح بات کی ہے. میں نے کہا 2005 میں مفتی کا کورس اور عالم کا کورس مکمل کر کے اس ملک کی خاک چھانی ہے. آج 2018 ہے، 13واں سال ہے مجھے اس کام میں خاک چھانتے ہوئے. تو مجھے اچھی طرح بہت تجربہ ہے.
فَاسْأَلِ الْمُتَجَرِّبَ وَلَا تَسْأَلِ الْحَكِيمَ ہے، تجربے والوں سے پوچھو، تجربہ نہ کرو، تجربوں سے سبق حاصل کرو۔ تو میں نے کہا میں نے تو اس بڑے میں بڑے تجربے کیے ہیں، مناظرے بھی کر کے دیکھے، مباحثے بھی کر کے دیکھے، ٹکریں بھی دے کے دیکھی، گفتگو بھی کر کے دیکھی، للکار کے بھی دیکھا، ایکسیپٹ کر کے بھی دیکھا۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں ہر بندہ اپنے عالم سے مسئلہ پوچھو تو دین پہ مضبوط ہو جائے گا۔ اس کا غلط ہے صحیح ہے وہ اپنی جگہ، لیکن ہر بندہ اپنے بندے سے پوچھے مجھے بتائیں یہ تجوید ٹھیک ہے یا غلط ہے، اپنے بندے سے پوچھو۔ اس میں تو نہ کوئی پھڈے کی بات ہے، نہ کوئی رولے کی بات ہے، نہ کوئی فساد کی بات ہے، نہ کوئی لڑائی کی بات ہے۔ چلو میں بات کر رہا تھا عشق رسالت کے عنوان پر کہ میں نے کہا مجھے پتہ ہے میں کس عنوان پر بات کروں، میں علاقے کے ماحول علاقے کے حالات سے خوب واقف ہوں۔ اب توجہ رکھنا، الرسالہ پیغام کو کہتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ اللہ کا پیغام لیا، کس کو دیا؟ اللہ سے علم و عمل لیا، امت کو علم و عمل دیا، یہ کام رسول کا ہے۔ اللہ سے باتیں لیں، امت کو باتیں دیں، یہ ڈیوٹی رسول کی ہے، کیونکہ رسول وہ واسطہ ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان کام کرتا ہے۔ جس طرح پل ہے وہ دو شہروں کو ملاتی ہے، دو علاقوں کو ملاتی ہے، دو بستیوں کو ملاتی ہے۔ اگر پل ٹوٹ جائے بستیوں کا رابطہ عموماً نہیں مل سکتا، رابطہ کٹ جاتا ہے۔ ہی المقنطرہ التی تصل الامت الی اللہ، پیغمبر وہ پل ہوتے ہیں، رسالت اس پل کا نام ہے جو امت کو اپنے خالق سے ملاتی ہے۔ خالق کے احکام مخلوق تک پہنچانے والے راستے کا نام رسول ہے۔ کیوں بندہ جب کسی کی بات مانتا ہے ضروری ہے یا تو بندہ اس کو دیکھے یا اس کی بات کو سنے، تب جا کر بندہ اس کی بات کو مانتا ہے۔ لیکن ہم اللہ کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اللہ کی بات کو ڈائریکٹ سن بھی نہیں سکتے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ قرآن کہتا ہے یہ دنیا میں رہ کر آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، اور آنکھوں کا ادراک اللہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری نظر ظاہر کو دیکھتی ہے، چھپے ہوئے کو نہیں دیکھتی، قریب کو دیکھتی ہے، دور کو نہیں دیکھتی، سامنے کو دیکھتی ہے، پیچھے کو نہیں دیکھتی۔ دائیں دیکھیں بائیں نظر نہ آیا، بائیں دیکھیں دائیں نظر نہ آیا، آگے دیکھیں پیچھے نظر نہ آیا، پیچھے دیکھیں آگے نظر نہ آیا، اوپر دیکھیں نیچے نظر نہ آئے، نیچے دیکھیں اوپر نظر نہ آئے۔ یہ جہات ستہ کو انسان محیط نہیں ہے، لیکن اللہ جہات ستہ کو محیط ہے۔ دفع شبہ تشبیہ کے اندر ابن قیم نے لکھا ہے لا یحتوی جہات ستہ، جہات ستہ کو محیط صرف اللہ ہے، باقی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کی نظر تو بہت زیادہ ہے، اللہ ہر کسی کو دیکھتے ہیں، وہ یدرک الابصار، اللہ آنکھ کا ادراک کرتے ہیں۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے اللہ کا دیکھنا اتنا تیز ہے، کالی رات ہو، کالا پتھر ہو، کالا پہاڑ ہو، کالے رنگ کی چونٹی ہو، وہ چل رہی ہو، اللہ اس کو دیکھتے ہیں۔ ہوا یرا نملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، اندھیری رات میں کالے پہاڑ کے کالے پتھر پر کالی چونٹی کو چلتے ہوئے، اس کے ٹمٹماتے ہوئے دل میں اس کی خواہشات کا ادراک کرتے ہوئے، اس کی زبان پہ آتے ہوئے قصیدے اور دعاؤں کو میرا اللہ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ وہ خشکی ہو، وہ تری ہو، وہ ظاہر ہو، وہ باطن ہو، وہ درخت کا پتا گرنے سے پہلے یا گرنے کے بعد ہو، وہ دریاؤں کے قطرے ہو، وہ ریت کے ذرے ہو، وہ ہواؤں کی مقدار ہو، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، میرے اللہ کے علم میں ہے، میرے اللہ کی معلومات میں ہے، یہ اللہ کی معلومات ہے۔ اور اللہ کی معلومات کتنی ہے؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ قرآن کہتا ہے مخلوق کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، مخلوق کے اندر یہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے، یہ کسی کی طاقت میں نہیں ہے وہ اللہ کے علوم کا احاطہ کر سکے۔ قد احاط بكل شيء علما، تمام چیز
کا احاطہ میرے اللہ نے کیا ہے، تمام چیز کی معلومات تامہ عامہ خاصہ میرے اللہ کو حاصل ہے۔ تو چاہیے بندہ کسی کی بات مانے یا اس کو دیکھے یا اس کی بات کو سنے، ہم اللہ کو دیکھ بھی نہیں سکتے، ہم اللہ کو سن بھی نہیں سکتے، ضروری ہے ایک واسطہ ہونا چاہیے جسے نبی اور رسول کہتے ہیں۔ رسول وہ ہے جو اللہ کو دیکھتا بھی ہے، رسول وہ ہے جو اللہ کی بات کو سنتا بھی ہے۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ۔ سورۃ نجم کی یہ آیات اٹھائیے، امام ابن کثیر ابو الفدار رحمہ اللہ نے الجامع لتفسیر القرآن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایھا الناس ان نبینا قد رأى ربا، لوگوں ہمارے پیغمبر نے عرش پہ جا کر اپنے اللہ کی زیارت کی ہے، حضور اللہ کو دیکھنے والے بھی ہیں، اللہ کی بات سننے والے بھی ہیں۔ تو درمیان میں نبی واسطہ چاہیے جو اللہ کو دیکھے، اللہ کی بات سنے۔ مخلوق اللہ کو دیکھ بھی نہیں سکتی، اللہ کی بات سن بھی نہیں سکتی، اس کو پہنچائے، اسے رسول کہتے ہیں۔ رسول اللہ سے علم و عمل لیتا ہے، امت کو علم و عمل دیتا ہے۔ ہر رسول نے، ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے، ہر اللہ کے نمائندے نے اللہ سے علم و عمل لیا ہے، امت کو علم و عمل دیا ہے۔ حضرت آدم کی باری آتی ہے، جنت میں پہنچ کے اللہ سے علم و عمل لیتے ہیں۔ حضرت نوح کا وقت آتا ہے، فاستوت علی الجودی، جودی پہاڑ پر 6 ماہ کے بعد کشتی روک کر اللہ سے علم و عمل لے کے امت کو علم و عمل دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی باری آتی ہے، چخا کی آگ میں لیٹ کر اللہ سے علم و عمل لے کے امت کو علم و عمل دیتے ہیں۔ حضرت اسماعیل کا وقت آتا ہے، وہ چھری کے نیچے اپنے والد کے سامنے لیٹ کر اللہ سے علم و عمل لے کے امت کو علم و عمل دیتے ہیں۔ حضرت زکریا کی باری آتی ہے، آرے میں چر کے علم و عمل لے کے امت کو دیتے ہیں۔ حضرت یوسف کی باری آتی ہے، تخت شاہی پر بیٹھ کر انہوں نے علم و عمل لیا ہے۔ حضرت داؤد کی باری آتی ہے، وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، وہ ہاتھ رکھتے لوہے پہ لوہا موم بن جاتا، اللہ سے علم و عمل لے کے امت کو دیتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت سلیمان کی باری آتی ہے، وَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اپنے تخت شاہی پہ اڑ کے صبح اور شام میں اتنا سفر کریں جیسے 1 مہینے میں کرتے ہیں، اللہ سے علم و عمل لے کے امت کو علم و عمل دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آتی ہے، وہ 12 چشموں سے گزر کے فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ فَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ کہہ کر اللہ سے علم و عمل لیتے ہیں، امت کو علم و عمل دیتے ہیں۔ وادی طی سے پہلے 40 لیلہ 40 راتوں کا کوہ طور پہ اعتکاف کر کے اللہ سے علم و عمل لے کے امت کو علم و عمل دیتے ہیں۔ اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آتی ہے، 4تھے آسمان پہ پہنچ کے ورافیوں کا الیجا کے مظہر بن کے اللہ سے علم و عمل لیتے ہیں، امت کو علم و عمل دیتے ہیں۔ لیکن جب باری آپ کی اور میرے حبیب کی آتی ہے، آمنہ کے در یتیم کی آتی ہے، محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ تحیت و تسلیم کی باری آتی ہے، تو ان کے لیے علم و عمل لینا یہ محدود نہیں ہے، غیر محدود ہے۔ ان کے لیے علم و عمل لینا اللہ نے تحت نگاہ ان کو علم و عمل دیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام غار ثور میں آتے ہیں، غار حرا میں آتے ہیں، آ کر علم و عمل دینے کا اعلان، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم، یہ پوری آیات 5 اتار کے حضور پاک کو علم و عمل دینے کا ابتدائی اعلان کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں کعبے سے علم و عمل شروع ہوتا ہے۔ حضور نے مکہ میں بھی اللہ سے علم و عمل لیا، مدینہ میں بھی اللہ سے علم و عمل لیا، ہجرت سے پہلے بھی ہجرت کے بعد بھی ہر زندگی میں 27 غزوات میں نکل کے اللہ سے علم و عمل لیا ہے، حتیٰ کہ تلوار اٹھانی پڑی تو ابی بن خلف جیسے کافر کو فی النار کر کے اللہ سے علم و عمل لیا۔ طائف کے سفر میں حضور پاک کی جوتیاں خون مبارک سے، خون اقدس سے، جو خون پوری دنیا مل کر اس کا بدل نہیں ہو سکتی، اس خون سے اپنے قدموں کو بروا کر بھی اللہ سے علم و عمل لیتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کو جوش
آیا, ایک فرشتہ اترا, ایک کڑاکے دار آواز ہوئی, جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل کیا آواز ہے؟ وہ حضور کو فرمانے لگے آج ملک الجبال اترا ہے. یہ سیرت ابن ہشام میں بھی ہے, مجموع الزوائد میں بھی ہے, طبرانی الاوسط میں بھی ہے کہ یہ ملک الجبال اترا ہے جس کے ذمے پہاڑوں کی ڈیوٹی ہے. آپ اعلان کر دیں یہ 2 رویہ پہاڑ جو طائف کی بستی میں ہے ان کو ملا کر کرش کر دیا جائے گا. اس موقع پہ بھی رحمت للعالمین کی شان اقدس پہ قربان جائیے. حضور پاک فرماتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ ان کی نسلوں میں ہدایت لکھ دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ بھی کہتے ہیں اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. یہ بات کر کے اللہ سے علم و عمل لے کے امت کو علم و عمل دیتے ہیں, حتیٰ کہ زمین کے مسئلے اگر ختم ہوتے ہیں معراج کی باری آتی ہے, معراج کی باری سے پہلے ہجرت کی رات صدیق کی گود میں لیٹ کر بھی اللہ سے علم و عمل لیا ہے. صدیقہ کی گود رضی اللہ عنہ اما عائشہ کے بستر پہ بیٹھ کے بھی علم و عمل لیا ہے. معراج کا سفر ہوا, براق پہ بٹھا کے علم و عمل ملا ہے, انبیاء کی امامت کروا کے علم و عمل ملا ہے, 7 آسمانوں کی سیر کرا کے علم و عمل ملا ہے. اس مقام پہ پہنچے ہیں جہاں جبرائیل امین جیسا مقتدر فرشتہ بھی جلیل القدر فرشتہ بھی کہتا ہے آگے جاؤں گا, خدا کی قسم میرے پر بل جل جائیں گے, میں آگے نہیں جا سکتا. اس موقع پہ بھی حضور رف قالین پر بیٹھ کر اللہ سے علم و عمل لینے وہاں تک پہنچے ہیں جسے عرش معلیٰ کہتے ہیں. میرے بھائیو یہ علم و عمل مکہ بیت اللہ سے شروع ہوا, عرش معلیٰ پہ ختم ہوا. وجہ کیا ہے؟ 4 پارہ پہلا صفحہ اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین. فرمایا اس کائنات میں جو پہلا مکان ہے اسے بیت اللہ کہتے ہیں, اور عرش کے لیے فرمایا وکان عرشہ علی الماء, عرش سے اوپر مکان نہیں ہے. مکان اول بیت اللہ ہے, مکان آخر عرش معلیٰ ہے. ابتدا بیت اللہ سے انتہا عرش معلیٰ پہ, یہ مکان سے اس مکان تک اسے کائنات کہتے ہیں. حضور امام الکونین ہے, کائنات کے نبی ہیں, اپوسل آف دا یونیورسل, پوری کائنات کے پیغمبر ہیں. انہوں نے علم و عمل بیت اللہ سے عرش معلیٰ تک لیا ہے. خدا کی قسم ایسا نبی کوئی نہیں ہے جسے اس طرح علم و عمل ملا ہو. ان کے لیے اللہ نے تمام مکانات ختم کر دیے ہیں. پتہ چلا کہ یہ خاتم النبیین ہیں, ان پہ مقامات بھی ختم ہیں, مکانات بھی ختم ہیں. ان کے بعد کسی اور نے نہیں آنا. انہیں علم و عمل کی انتہا کر دی ہے, پیک پر پہنچا دیا ہے, چوٹی پر پہنچا دیا ہے, ذروۃ السلام پر پہنچا دیا ہے. یہ علم و عمل لیا, اور امام الانبیاء نے علم و عمل صرف امت کو نہیں دیا, امت کے نبیوں کو بھی دیا ہے. جب امام آگے ٹھہرتا ہے کچھ وہ پڑھتا ہے, کچھ مقتدی پڑھتے ہیں. مقتدی پوری نماز نہیں پڑھتے. حضور پاک نے فرمایا شرح معانی الاثار میں ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءہ, امام پڑھے گا مقتدی کی طرف سے پڑھنا ہو جائے گا. صحیح مسلم جلد اول صفحہ 174 ابو بکر ابن ابی شیبہ کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن انیس کے واسطے سے اور اسی طرح ابو موسیٰ عشری کے واسطے سے رضی اللہ عنہما, فرمایا حضور پاک نے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا, امام پڑھے تم پیچھے تلاوت نہ کرنا, چپ کر جانا. کیوں؟ امام اللہ سے علم و عمل لے کر امت کو اجر میں, اپنے پیچھے مقتدیوں کو اجر میں شریک کرتا ہے. حضور امام الانبیاء ہے, حضور نے علم و عمل دینے میں امت کے انبیاء کو بھی شریک کیا ہے. یہ پیغمبر کی ذات ہے جس نے علم و عمل اللہ سے لیا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جس نے علم و عمل اللہ سے لیا, امت کو بھی دیا, امت کے نبیوں کو بھی دیا. اتنی بڑی شان والا نبی, اس سے محبت کیوں نہ ہو؟ اسے کہتے ہیں عشق رسالت. اتنی بڑے مقام والے سے صرف محبت طبعی نہیں ہوتی کہ مجھے اچھے لگتے ہیں, میرا جی چاہتا ہے, طبعی نہیں ہوتی. محبت عقلی بھی تو ہوتی ہے نا, محبت عقلی بھی تو کوئی چیز ہے, اور طبعی تو ایک دھونس سے نکل جاتی ہے محبت طبعی, اور محبت عقلی ہو تو وہ ایمان کے اندر رچی بسی رہتی ہے. ایک دھونس پہ کیسے نکلتی ہے آپ کو بتاؤں؟
حضرت ہمارے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم محمد اختر رحمہ اللہ فرماتے تھے اگر کسی کو عشق مجازی ہو، کسی لڑکی پر عاشق ہو گیا اور عشق مجازی میں اس نے اپنے آپ کا رونا دھونا شروع کر دیا اور رو رہا ہے، اچانک پتہ چلا SHO آ گیا ہے. کیوں آ گیا ہے؟ وہ تو اس کی بیٹی ہے جس پر تو عاشق ہے. اس نے ایک ڈنڈا دکھایا، ساری محبت نکل گئی. یہ محبت طبعی ہے. اور اگر محبت عقلی ہو نا، انگریزوں نے عشق رسول کے الزام میں حضرت شیخ التفسیر امام الاولیاء مولانا احمد لاہوری کو برف کی بلاکوں سے باندھا، اور جب برف پگھلی سردیوں میں کہا احمد علی جسم ٹھنڈا ہو گیا ہے؟ کہا جی ہاں جسم تو ٹھنڈا ہو گیا ہے، ایمان گرم ہو گیا ہے. اسے محبت عقلی کہتے ہیں. وہ کبھی ریل میں ہے تو کبھی جیل میں ہے، یوں زندگی تمام ہوئی عطا اللہ شاہ بخاری کی. اسے محبت عقلی کہتے ہیں. پیغمبر سے محبت طبعی تو ہے یقینی، محبت عقلی بھی ہے. کیوں؟ اس نے اللہ سے علم و عمل لے کے ہم تک پہنچایا ہے. یہ عشق رسالت ہے. علماء دیوبند کا اعلان ہے پیغمبر کے عشق میں ہمیں پیغمبر کا مذہب بھی قبول ہے، مسلک بھی قبول ہے، مزاج بھی قبول ہے. عشق کا مطلب یہ نہیں ہے میرے بھائیوں کہ بندہ کچھ مانے اور کچھ کا انکار کر دے، کچھ تسلیم کرے اور کچھ کو رد کر دے. میں مثال دوں گا تو شاید سمجھ آئے. بیٹا امریکہ میں ہے، باپ کوٹ نجیب اللہ میں ہے، بیمار ہوا، والد بیٹے کو اطلاع گئی، کیلیفورنیا سے جہاز پکڑا، اسلام آباد ایئرپورٹ لینڈ ہوئے، ادھر پہنچا، ابو آپ سے مجھے عشق ہے، محبت ہے، پیار ہے، تعلق ہے، یگانگت ہے، اسی لیے آیا ہوں آپ کے چہرے کی زیارت کے لیے. باپ نے کہا اچھا بیٹا بہت اچھا کیا، تو آ گیا، اللہ تجھے سلامت رکھے. کچھ وقت گزرا، باپ نے کہا بیٹا جاؤ فلاں آدمی تک میرا یہ پیغام پہنچا کے آؤ، میرا کہنا مانو. کہنے لگا ابو میں کوئی اس بندے کا منہ دیکھنے آیا تھا، میں تو تیرا چہرہ دیکھنے آیا، میں تو نہیں جاتا. دنیا کا کوئی بیوقوف آدمی بھی یہ نہیں کہے گا یہ باپ سے عشق کرتا ہے. لو کان فی حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. اگر تیری محبت اس سے کامل درجے کی ہوتی تو اس کی بات کو ماننا بھی محبت ہوتی، اس کی بات کو تسلیم کرنا بھی محبت ہوتی. آپ کیسی محبت کی بات کر رہے ہیں؟ خالی عشق ہے، عشق ہے، غلام ہے کی بات کر رہے ہیں، اور اطاعت میں تو کچھ بھی نہیں ہے، پیغمبر کی بات ماننے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، نبی کے اطاعت میں، نبی کے فرامین پہ، تعلیمات پیغمبر پہ عمل کرنے کا جذبہ تیرے اندر نہیں. کس بنیاد پہ عشق کا دعویٰ ہے؟ کس بنیاد پہ عشق کا دعویٰ ہے؟ سنیں، کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتا، میں اسے عشق رسول میں کامل نہیں سمجھتا. ماں باپ کی قدر میرے نبی کی تعلیمات کا حصہ ہے. اس نے ماں باپ کی قدر کرنی ہے تو اس کا معنی کامل عشق رسول اس کے اندر موجود ہے. یہ استاد کی قدر نہیں کرتا، بزرگ کی قدر نہیں کرتا، یہ سود کھا رہا ہے، شراب پی رہا ہے، غیبت کر رہا ہے اور غلط معاملات اور گناہوں میں بیٹھا ہے، یہ عشق رسول کامل اپنے اندر تو نہیں رکھتا. اسے عاشق رسول مکمل تو میں نہیں کہوں گا. ان المحب لمن یحب مطیع، کہ بات کو تسلیم کرنا بھی تو عشق ہوا کرتا ہے، اطاعت بھی تو عشق ہوا کرتا ہے. اطاعت تابعداری، آپ کو پتہ ہے یہ طبیعہ سے نکلا ہے. اتباع طبیعہ، گائے کے اس بچڑے کو کہتے ہیں جو بچپن میں اپنی ماں کے پیچھے قدم پہ قدم رکھ کے چلتا ہے، اسے طبیعہ کہتے ہیں. تو اتباع آپ قدم بقدم چلو، یہ لغوی معنی ہے، اصطلاحی نہیں ہے. لغوی معنی کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا، آپ تو قدم بقدم چلے، حذو النعل بالنعل، طابق النعل بالنعل جسے کہتے ہیں. آپ تو قدم سے قدم ملا کر چلتے. یہ محبت ہے، عمل میں بھی، عقیدے میں بھی. عقیدہ مذہب کی بنیاد ہے، عمل یہ بندے کی دینداری کی بنیاد ہے. ایک ہوتا ہے ایمان، ایک ہوتا ہے اسلام. اعتباری فرق جنہوں نے کیا ہے وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا کی آیت کی شرح پیش کر رہا ہوں، سورۃ حجرات کی. جسم مکمل ظاہر سے مؤمن نظر آئے اسے اسلام کہتے ہیں، اندر دل کے اوپر اطاعت نظر آئے اسے ایمان کہتے ہیں. تو خالی اسلام سے نجات نہیں ہے، ایمان لازمی ہے. میرے بھائیو، اعمال میں بھی پیغمبر کی محبت رکھیں، عقیدے میں بھی پیغمبر کی محبت رکھیں. آپ کے منہ سے، آپ کے قلم سے، آپ کے کردار سے
پیغمبر کی محبت کے خلاف کوئی ایک جملہ بھی نہیں نکلنا چاہیے، ایک لفظ بھی۔ آج کل میں حیران ہو جاتا ہوں، بعض اوقات خدا کی قسم عقل دنگ رہ جاتا ہے، پیغمبر کے خلاف ہم قرآن کی آیت پڑھ کے کہیں گے نبی کا یہ فرمان اس آیت کے خلاف ہے۔ اگر قرآن کی آیت نبی کے فرمان کے خلاف ہے تو پھر قرآن تجھ پہ اترا ہے، حضور پہ نہیں اترا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آج تو 2 ٹکے کا بندہ 2 لفظ پڑھ کر، جسے کہتے پا نہ پڑی اور ملا بڑھ کھڑی، اس درجے پر تو پہنچ کے کہے قرآن نبی کا یہ فرمان قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ ذرا بندے قبا دیکھ۔ میں ایک جگہ گیا تو میں نے وہاں ایک حدیث پڑھی، حدیث میں ایک لمبا واقعہ ہے، میں مختصر کرتے ہوئے پیش کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر اور حضرت عباس نے پوچھا، مستدرک علی الصحیحین للحاکم میں موجود ہے، یا رسول اللہ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام وہ ہیں، حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ بڑا ایک عجیب واقعہ ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے عرض کیا، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، مولا جو میری آپ کی مخلوق میں، میری اولاد میں سب سے آخر میں محمد الرسول اللہ، حضور کے نام پہ صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے کہا کرو۔ درود پڑھنے کے 3 فائدے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی 10 رحمتیں ہمارے اوپر آتی ہیں۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک فرشتے لے کر جاتے ہیں۔ نمبر 3، حضور کی مجلس میں ہمارا ذکر ہوتا ہے۔ تو اس شوق سے پڑھا کریں۔ ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ہیں، ہمارا عقیدہ، نظریہ، مذہب اور مسلک اور موقف یہ ہے، ادھر سے درود پڑھیں کون لے جاتا ہے؟ بولیے بولیے۔ میں نے آپ سے نعرہ نہیں لگوانا اور نہ لگوایا ہے، آپ لگائیں گے میں روک دوں گا، میں دلائل کا قائل ہوں، نعرے کا نہیں ہوں، لیکن جواب تو مانگ سکتا ہوں۔ ادھر سے درود پڑھیں کون لے جائے گا؟ بولیے، سارے بولیے، کون لے جائے گا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر اللہ تمہیں پہنچا دے، ادھر پڑھو تو کون سنتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیں۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، ماشاءاللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، مذہب ہے، مسلک ہے، موقف ہے، اس پر کوئی لینے دینا نہیں۔ اپنا عقیدہ بیان کرنا تو کوئی جرم نہیں ہے، اپنا عقیدہ بندہ کھل کے سن۔ آج کل ہمیں لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، مولانا یہ حیات النبی کا عقیدہ آپ بیان کرتے ہیں، یہ قبر میں سوال ہوگا؟ مجھ سے ایک بندے نے ایک دن پوچھا، مجھے بعض اوقات، میں سکہ بند تبلیغی ہوں، نرمی تو ہمارے اندر ہے لیکن کبھی کبھی گرمی میں آ جاتی ہے۔ میں نے اسے کہا میرے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں؟ جی ہاں۔ میں نے کہا ختم نبوت کا سوال قبر میں ہے؟ من نبیک ہے، من خاتم النبیین تو نہیں ہے۔ کیوں بیان کرتے ہو ختم نبوت؟ قرآن سے ثابت ہے۔ میں نے کہا حیات النبی قرآن سے ثابت نہیں ہے، تجھے ہچکچاہٹ کیوں ہے؟ کس بنیاد پہ بات کر؟ اجی امت میں توڑ پڑتا ہے۔ میں نے کہا امت میں توڑ نہیں پڑتا، اس عقیدے کے انکار سے امت سے توڑ پڑتا ہے۔ میرے استاد ذی المکرم زیغام اسلام مولانا علی شیر حیدری شہید رحمہ اللہ سیالکوٹ میں تھے، حضرت حیدری کی موجودگی میں ایک بندے نے کہا اس مسئلے میں امت میں اختلاف ہے، امت میں اختلاف ہے، بیان نہ کرو۔ حضرت نے فرمایا جھوٹ نہ بولو، امت میں اختلاف نہیں ہے، تمہارا امت سے اختلاف ہے، پوری امت مانتی ہے، یہ علیحدہ ہے وہ علیحدہ ہے، تو اس پر نرمی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ اپنا عقیدہ بندہ سن، تو کہہ تیرا عقیدہ ہے نبی قبر پہ زندہ نہیں ہے، اپنا کہنا، دو بند کے متھے تو نہ مارنا، ہمارے سر تو نہ مارنا، تو کیا اپنا عقیدہ؟ ہم کہیں گے جی تیرا عقیدہ تجھے مبارک، میرے نام پہ بات تو نہ کرے نا ہم سے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ یہ جو ہے تیرے گھر کا سائیکل ہے، یہ میرا ہے، تو تیرے پاس دلیل ہی نہیں ہے، کیسے ہے؟ میں تو تجھے سائیکل کے طویل کی ایک تار بھی نہیں دیتا دلیل کے بغیر، تو کس بنیاد پہ مانے گا؟ یہ نظریہ ہمارا نہیں ہے۔ اچھا، اس پر سوال قبر میں پوچھا جائے گا۔ میں نے کہا ابو بکر صدیق کون سے نمبر کے خلیفہ ہیں؟ بولیے بولیے بولیے، کون سے نمبر کے خلیفہ ہیں؟ ابو بکر خلیفہ اول ہے، سوال قبر میں ہوگا؟ بولیے، چھوڑ دو پھر خلافت صدیق اولہ کا عقیدہ، چھوڑ دیں گے؟ پھر کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ قبر میں سوال نہیں ہے۔ یہ کون سی منطق پیش کر دی ہے؟ یہ کون سا نظریہ پیش کر کے امت کے عقیدے کو ہیجڑا کرنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے؟ ہم بعض اوقات لوگ، مجھے ایک دوست مجھے ایک دن کہنے لگا مولانا ایک بات ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ کہتے ہیں ہمارے ہاں تو کوئی اس عقیدے کا منکر نہیں ہے، پھر آپ بیان کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا آپ دن میں 5 بار اذان دیتے ہیں؟ جی ہاں۔ میں نے کہا کتنے بندے اذان کے منکر ہیں؟ کتنے بندے منکر ہیں؟ بولیے
جمعے کا خطبہ پڑھتے ہیں؟ جی پڑھتے ہیں. کتنے بندے جمعے کے خطبے کے منکر ہیں؟ جی کوئی نہیں ہے. میں کہا پھر کیوں خطبہ پڑھتے ہیں, کیوں اذان دیتے ہیں؟ دین اسلام میں ہے اذان بھی دیں, خطبہ پڑھیں. میں نے کہا دین اسلام میں عقیدہ بھی رکھیں. ہم کسی کی وجہ سے تھوڑا رکھتے ہیں. اور سادے بندے مرزائی اگر نہ ہوتے ہم ختم نبوت نہ بیان کرتے. بولیے بولیے بولیے. رافضی نہ ہوتے ہم خلافت صدیق اولا بیان نہ کرتے. غیر مقلد نہ ہوتے ہم امام اعظم کی فقہ بیان نہ کرتے. تو ہمیں منکرین کی ضرورت نہیں ہے, ہم پھر بھی عقیدہ حیات بیان کریں گے. کوئی مانے بھی ٹھیک ہے, نہ مانے بھی ٹھیک ہے. مجھے بعض اوقات اشکال اوروں پہ نہیں آتا, علماء پہ آتا ہے. ہمارے علماء میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں عمومی بات کر رہا ہوں. دورہ حدیث پڑھنے کے باوجود اس کے بعد بھی کہیں گے اس کی یہاں ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا حضور علیہ السلام مدینہ میں بیٹھ کے عقیدہ حیات بیان کر رہے تھے جہاں سارے صحابہ تھے, ادھر ضرورت تھی, ادھر نہیں ہے. کیسی بات کر رہے ہیں؟ نہیں ہے, یہ ان کو سنائیں جو نہیں مانتے. میں نے کہا حضور نے عقیدہ ختم نبوت ابو جہل کو سنایا تھا یا ابو بکر کو سنایا تھا؟ کیسا نظریہ پیش کر رہے ہو یار, کیسی بات پیش کر رہے ہو؟ جی ادھر نہیں ہے. یہ کون سا مسئلے کو آپ نے نرمی والی طرف لے گئے؟ عقیدے میں کوئی نرمی نہیں ہے. نو کمپرومائز آن دا عقیدہ آف اسلام. اس پر کوئی میں نہیں مانتا. عقیدہ عقیدہ ہے, نظریہ نظریہ ہے, مذہب مذہب ہے, مسلک مسلک ہے, موقف موقف ہے. اس پر کوئی سودا بات. ہاں میری ذات پہ آپ 4 باتیں کر دو, میں کہوں گا جی معاف ہے جا. ایک بات میں ہم چل رہے تھے, ایک بات میں ایک بندے نے مجھے گالی دیتے ہوئے کہا, آن دا ویڈیو موجود ہے نیٹ پر, انہوں نے گالی دی تو میں نے ادھر سے تسبیح نکالی. میں نے کہا یہ 99 اور بھی پوری کر لیں تاکہ 100 ہو جائیں. پھر میرے مقابلے میں دلیل لے کے آ. مجھے پتہ ہے تو میرے مقابلے میں ڈنڈا لے کر آئے گا, گالی لے کر آئے گا, گولی لے کر آئے گا, قرآن کی آیت اور دلیل نہیں لائے گا. تو اس لیے عقیدہ بیان کرنا چاہیے. میں بات کر رہا تھا, اب سنیں ذرا. اس قسم کے سوال نہیں ہونے چاہیے کہ قبر میں سوال ہوگا یا نہیں. ایک بندے نے مجھے کہا قبر میں سوال ہوگا. میں نے کہا ایک منٹ یہ بات میں بتاؤں گا, ذرا یہ بتا آپ کی شادی ہوئی ہے؟ جی ہاں. کتنے بچے ہیں؟ ماشاءاللہ 5 ہیں. میں نے کہا آپ بیوی کو طلاق دے دو گے؟ جی کیوں, ایسی بات تو نہ کریں. میں نے کہا کہ بیوی کے نکاح کا سوال قبر میں ہوگا؟ تیری بیوی کے نکاح کا سوال قبر میں نہیں ہے. 5 بچے ماشاءاللہ تو نے بنائے ہوئے ہیں, یہ تو نے قبر میں نہیں پوچھا. تو یہ کیوں کہ جی قبر میں سوال نہیں ہے لیکن اسلام کا حکم تو ہے. تو میں نے کہا عقیدہ حیات النبی اسلام کا عقیدہ نہیں ہے یار. 4 چوروں کے انکار کی وجہ سے اس کا اسلام میں اختلافی طریقہ کیسے ہو جاتا ہے؟ کوئی انکار کرتے وہ کرے, وہ اپنا مذہب شمار کر کے کرے نا, میرے نام پہ تو نہ کرے. اپنا نام کہے کہ میرا عقیدہ بھی ٹھیک ہے, تیرا ہے, اہل دیوبند کا نہیں ہے, اہل سنت کا نہیں ہے. ہمیں اعتراض اس پر آتا ہے کہ آپ علماء دیوبند میں چھپ کے بات کرتے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی تردید نہیں کرنی چاہیے, امت میں لڑائی پڑتی ہے. میں نے کہا آپ نے امت کا عقیدہ یہ کب سمجھا ہے کہ انکار عقیدہ ہے؟ امت میں لڑائی نہیں پڑتی, امت سے لڑائی پڑتی ہے. ایک دن ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولانا اب حالات بہت خراب ہیں, اب تو ہماری ٹکر عالمی کفر سے ہے, تو آپ تھوڑا نرمی کر جائیں. میں نے کہا 1957 میں جب تم نے انکار کیا تھا عقیدہ ختم نبوت کے لیے, عطا اللہ شاہ بخاری 10,000 نوجوان ذبح کرا چکا تھا, اس وقت بھی مرزائیت سے مقابلہ تھا. تجھے اس وقت خیال نہیں آیا؟ تجھے اس وقت خیال نہیں آیا؟ تو اس وقت اسے کہتا جناب تھوڑی نرمی کر لیں, امت کے عقیدے کا انکار نہ کریں. 10,000 بندہ ذبح ہو گیا ہے, ختم نبوت کا نیا نیا معاملہ چلا ہے, تھوڑی مرزائیت کے خلاف ہمیں چلنے دیں, اجتماعیت پیدا کریں. جو تو مجھے اتحاد کی ترغیب اور پٹیاں مجھے پڑھا رہے, یہ اس وقت اسے پڑھاتا جو 57 میں انکار کر رہا تھا. تو جب علماء دیوبند نے جواب دیا ہے تو اب کہتے ہو تھوڑی سی نرمی ہے. نرمی اسے نہیں سمجھائی. اب ہمارا عقیدہ ہے, ہم کھلا کھلا بیان کریں گے, ٹھیک. ہمیں کسی کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی کے کام بتانے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس مکمل دین ہمارا موقف ہے, صرف حیات النبی نہیں ہے. عقیدہ ختم نبوت پہ ہم ایسے بولتے ہیں جیسے میں بول رہا ہوں, میں عیار صحابیت پہ ہم ایسے بولتے ہیں جیسے بول رہا ہوں. ہم نے ماں باپ کے جنازوں میں انہیں شریک نہیں ہونے دیا جن کی صحابہ سے محبت نہیں ہے. کیا یہ قربانیاں ایسے رائے کہاں جائیں گی؟ پورا دین ہمارا ہے. قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کے پاس ہم موجود تھے, تو استاد علم نے حضرت مولانا فضل الرحمان سب سے گفتگو شروع کی ہوئی تھی. تو مولانا نے ایک دن کہا, ایک سوال کہا, وہ سوال آپ کو سنانے کے قابل ہے. میں نے اس دن خانقاہ سراجیہ میں حضرت خواجہ صاحب کو بیٹھ کے سوال سنے تو بڑے محظوظ ہوئے ہیں. میں نے کہا, مولانا کہنے لگے آپ اس عقیدے پر یوں لکھ سکتے ہیں؟ تو سر نے کہا جی میں تو لکھ سکتا ہوں, آپ جو لکھوائیں مجھے اس پر, جو کمپرومائز کی شرائط آپ لکھوائیں میں لکھ دیتا ہوں. عقیدہ 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 مان جائیں, باقی راضی نامے کے جو شرائط لکھوائیں. تو مولانا نے کہا بھائی وہ تو نہیں لکھتے, آپ لکھ رہے ہیں. تو ساجد نے فرمایا حضرت میرے پاس مکمل دین ہے,
میں پورے دین کا چوکیدار ہوں. ان کے پاس مسئلہ ہے یہ ایک, وہ لکھ دے تو ان کے پاس بچے گا کیا؟ میں نے کہا دیوبندی تو پورے دین کا چوکیدار ہے. عقیدہ ختم نبوت ہمارا موضوع, عقیدہ ختم القرآن ہمارا موضوع, عظمت قرآن ہمارا موضوع, عظمت صحابہ ہمارا موضوع. آپ جتنے عظمت فقہا پہ چلتے جائیے, تصوف پہ چلتے جائیے, سیرت پہ چلتے جائیے, یہ سارے ہمارے موضوعات ہیں. ہم کسی ایک پر 4 شرائط لکھ بھی دیں تو ہم سے دین نہیں جاتا, اور تو لکھ بھی دے تو تجھ سے کچھ بچتا ہی نہیں ہے. ایک مذہب کو لے کر ہم نہیں چلے. آج دیکھیں نا, امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حق کہاں ہے, کہا جا باطل کا تیر جا کر گرے اسے حق کہتے ہیں. تو آج علماء دیوبند کو دیکھو نا, ہر طرف کا تیر ادھر آ رہا ہے, ہر آل باطل کا تیر ادھر آ رہا ہے, لیکن دیوبندی سینہ سپر ہو کر ٹھہرا ہے. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں, ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں, تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. تو دیوبندی تو اپنے مذہب اور مسلک کا. میں بعض اوقات ایک جگہ گیا, مجھے ایک بندے نے کہا یہاں یہ عقیدہ بیان نہیں ہوگا. میں نے کہا مسجد دیوبندیوں کی, جلسہ دیوبندیوں کا, عالم دیوبندیوں کا, مجمع دیوبندیوں کا, تو کون ہے مجھے روکنے والا؟ یہ بیان نہیں ہوگا. تو جا اپنے بل میں جا کر بیٹھ. نہ ہم تیرے جلسے میں آئے ہیں, نہ تیری مسجد میں آئے ہیں, نہ تیری جگہ میں آئے ہیں. اپنی جگہ میں بیٹھ کے اپنے بندوں کو عقیدہ نہیں سمجھانا چاہیے. میرے بھائیوں بولو, اپنے بندوں کو. یہ کیا توڑ پیدا ہوتا ہے اگر اس طرح توڑ پہ آپ چلیں اور آپ کو جوڑ چاہیے. تو پتہ ہے آپ کو جوڑ کا معنی کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں, یہ گلاس لوہے کا ہے یا شیشے کا ہے؟ بتائیں. اگر یہ ٹوٹ جائے اور اس کو جوڑنے کی ضرورت پڑے تو آپ لوہے کے ٹکڑے سے جوڑیں گے اسے؟ جوتی کاٹ کے پلاسٹک سے جوڑیں گے؟ کس سے جوڑیں گے؟ شیشے سے. پتہ چلا شیشہ سے جڑتا ہے, اور تو دیوبندی سے جڑ جا, تو ادھر کہاں جاتا ہے؟ جوڑ کا معنی اپنے سے جڑ جا. اپنے سے جوڑنا تھا, تو غیر کو اپنے ساتھ ملا بیٹھے. یہ تو ایسے ہے جیسے آپ شیشے کو جوتی کے ٹکڑے سے کاٹ دیں, جوتی کے ٹکڑے سے گانٹ دیں, اس کے ساتھ ہم اس کو جو ہے نا گانٹ رہے ہیں تاکہ یہ جوڑ پیدا ہو جائے. یہ جوڑ نہیں ہے, یہ توڑ ہے. اچھا, میں حدیث بیان کر رہا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انہوں نے ایک دن دعا مانگی, اللہ مجھے حضور پاک علیہ السلام کے واسطے اور وسیلے سے معاف فرما دے. وہ جو بھول ہوئی تھی ان سے, نبی سے غلطی نہیں ہوتی, گناہ نہیں ہوتا, بھول ہوتی ہے. بھول ہوئی تھی حضرت آدم سے. تو اللہ پاک نے فوراً حضرت آدم سے پوچھا. حدیث ذہن میں ہے نا؟ بولتے نہیں ہیں, سب کے ذہن میں ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا, یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ. اے آدم, ابھی تو حضور علیہ السلام پیدا ہو کے دنیا میں نہیں گئے, آپ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانتے ہو؟ حضرت آدم نے جواب میں فرمایا, لما خلقتنی بیدک, اللہ آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا, ونفخت فی من روحی, روح کو میرے اندر داخل فرمایا, فرفعت راسی, میں نے سر اٹھایا, فرأیت, میں نے دیکھا, علی قوائم العرش مکتوبہ, تیرے عرش پہ لکھا ہوا تھا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, فظننت انہ احب الخلق الیک. میں حضور کا نام آپ کے نام کے ساتھ ملے ہوئے دیکھ کے یہ یقین کر گیا, یہ آپ کی محبوب ترین مخلوق ہے جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ ہے. یا اللہ, سألت بحقہ, میں نے اس کے وسیلے سے دعا مانگی ہے. اللہ نے فرمایا, یا آدم غفرت لک, اے آدم میں نے تجھے معاف تو کر دیا ہے, ولولا محمد لما خلقتک. یہ بات یاد رکھنا, محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم اتنے رتبے والے ہیں, وہ نہ ہوتے تو تجھے پیدا نہ کرتا. جب میں نے یہ حدیث پڑھی, ایک بندے کی پرچی آ گئی, مولانا یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. مجھے تو بہت حیرانگی ہوئی. میں نے کہا حدیث ہو اور قرآن کے خلاف ہو, یہ ہو سکتا ہے؟ اگر حضور کی حدیث قرآن کے خلاف ہے تو حضور کی بات حدیث ہے, اللہ کی بات قرآن ہے. تو کسی کافر نے اگر یہ کہہ دیا کہ اللہ اور نبی آپس میں لڑتے رہتے تھے, ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے تھے, بتاؤ کیا جواب دو گے؟ کون سے نظریے پر بیٹھ گئے ہو؟ میں نے کہا حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے, تجھے نظر آتا ہے. جو چیز ہو نہیں اور نظر آئے تو نظر کا علاج کرواتے ہیں. موٹر وے پہ جائیں نا, دور جگہ میں بندے کو پانی نظر آتا ہے, پانی ہوتا ہے, بولیے, تو نظر آتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے. اور ادھر کندھے خالی ہیں یا نہیں ہیں دیکھنے میں, لیکن خالی بھی ہیں نہیں. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. تو یہ خالی نظر آتے ہیں پر خالی نہیں ہے, ادھر پانی نظر آتا ہے پر پانی نہیں ہے. تو جو چیز ہو وہ نہ ہو, نظر میں دھوکہ لگ جاتا ہے. اس لیے نظر تابع ہے,
अहले नजर के देवबंद वाले अहले इल्म भी हैं, देवबंद वाले अहले नजर भी हैं। अफलाक से खींची जाती है, सीनों में उतारी जाती है, तौहीद की मैं सागर से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। देवबंद वाले कहते हैं अगर तुम्हें नजर के खिलाफ नजर आए तो अपनी नजर का इलाज कराओ। देवबंद वालों के पास इल्म की दरसगाह भी है, तसव्वुफ की खानकाह भी है। दरसगाह में मसला पढ़ाया जाता है, खानकाह में मसला दिखाकर समझाया जाता है। देवबंद के पास मुदर्रिसीन भी हैं, मशाइख उज़ाम भी हैं, इनके पास तसव्वुफ भी है, तरीकत भी है, इल्म भी है। जरा इनके पास आ, फिर पता चलेगा। मैंने कहा बताओ ये कुरान के खिलाफ है, कौन सी आयत है जो इस हदीस के खिलाफ तुझे नजर आती है? कहने लगा 27 पारा दूसरा सफा, अल्लाह फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाते हैं मैंने उम्मत को पैदा किया है, मखलूक को पैदा किया है, जिन्नात और इंसानों को पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। कहते हैं पता चला कुरान कहता है इबादत के लिए पैदा किया है, और आप हदीस पढ़ रहे हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से पैदा किया है। अब कुरान कहे इबादत के लिए, हदीस कहे हुजूर के लिए, हम कुरान मानेंगे, हदीस नहीं मानेंगे। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो मैंने कहा मेरे भाई ये तेरा नजरिया है, अगर मैं कह दूं कि हदीस भी ठीक है, आयत भी ठीक है, तो फिर अगर मैं कह दूं वो भी ठीक है और वो भी ठीक। एक बंदा कहे मौलाना ने साउंड पे बयान किया, एक कहे नहीं डाइस माइक पे किया, एक बंदा कहे एक को नीचे एक को ऊपर, दोनों को रख के किया है, तो बात तो एक हो जाएगी। तो अगर मैं दोनों आयतों की, आयत और हदीस की, इन दोनों इबारतों की तत्बीक पेश कर दूं जो उलमा ने लिखा है कि आयत भी ठीक है हदीस भी ठीक है, वजह क्या है वो वजह बता दूं तो फिर मान जाओगे। मैंने कहा सुनो, हर चीज की एक वजह होती है, एक सबब होता है। सबब अलग है, वजह अलग है। मैं यहां आया हूं, कोई मुझसे पूछे आप क्यों आए हैं, मैं कहूंगा मौलाना फिदा साहब और बाकी उलमा की दावत पर आया हूं। ये मेरा मौकिफ है। मजमा उठा, जलसा खत्म हुआ, एक दूसरे से पूछा मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी यहां क्यों आए थे, वो कहेंगे तकरीर करने, खत्मुल कुरान, इश्क रिसालत और उलमाए देवबंद सुनाने आए थे। अब एक बंदा कहे बातें दो हो गई हैं, खुद मौलवी से पूछा, कहा मौलाना की दावत पर आया, लोगों से पूछा, कहा तकरीर करने आया। अब बातें दो हैं, हम नहीं मानते, लोग कुछ और कहते हैं, मौलवी साहब कुछ और कहते हैं। हालांकि अक्लमंद कहेंगे भाई ये दोनों बातें जमा हो सकती हैं, इन वाफकत तो तबीक बैनहुमा फयूफक, जो शरीयत का उसूल है, दो बातें आ जाएं, एक दूसरे के खिलाफ नजर आए, तौफीक पैदा करो, इनमें एक दूसरे में मुआफकत पैदा करो, अगर हो सकता है तो मान लो। तो एक बंदा कहेगा ये दोनों बातें सच्ची हैं। जब मौलाना से पूछा आप क्यों आए हैं, उन्होंने आने का सबब बताया है। मुफ्ती मौलाना फिदा साहब की दावत देना यहां आने का सबब है। लोगों से पूछा क्यों आए, लोगों ने आने का सबब नहीं बताया, आने की वजह बताई कि आए बयान करने के लिए। सबब और है, वजह और है, दोनों बातें सच्ची हैं। मैंने कहा कुरान कहता है इबादत के लिए पैदा किया, हदीस कहती है हुजूर के लिए पैदा किया, ये दोनों बातें सच्ची हैं। एक कायनात को पैदा करने का सबब है, एक कायनात को पैदा करने की वजह है। कायनात पैदा हुई है, सबब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। कायनात पैदा हुई है, वजह अल्लाह की इबादत करना है, सबब अलग है, वजह अलग है। हदीस भी ठीक है, कुरान भी ठीक है। आप कैसे लाए हो? हदीस कुरान के खिलाफ है, बंदा अपनी ऐनक को चेंज करवा ले। हमारे इलाके में एक बंदा था, उसको ऐनक लगाने का शौक था, अगरचे उसकी आंखें खराब नहीं थी, तो डॉक्टरों के पास जाता, डॉक्टर भगा देते। एक दिन उसे किसी ने कहा ओए ओ फलाना जड़ा सारे नाल पढ़ता सी, ओ अखियां दा डॉक्टर बन गया। उसे बताया जो तेरा क्लास फेलो है वो आंखों का डॉक्टर बन गया। वो दौड़ते दौड़ते उस डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा क्या हाल है, तू तो मेरा यार था, मिले गपशप लगी। कहा यार
آپ مجھے نظر کا چشمہ لگا دو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ اچھا میں آپ کو چیک کرتا ہوں۔ اس نے مائک روڈ پہ بٹھایا اور چیک کیا تو اس نے کہا جی آپ کی آنکھیں خراب نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے شوق ہے دور کی چیز مجھے نزدیک نظر آئے، مجھے لگا دو یار۔ جیسے کیسے تیسے ڈاکٹر دوست تھا تو اس نے لگا دیا، دور کی چیز نزدیک نظر آئے گی۔ اب یہ چاچا آنکھوں پہ پہن کے ایک دن چل رہا تھا، دور کی چیزیں نزدیک نظر آتی تھی، چلتے چلتے سامنے نالی آئی تھی تو ادھر، اور اس کو نظر نزدیک آئی۔ اس نے پاؤں اٹھا کے آرام سے جو ادھر رکھا تو نالی میں، جب نالی میں گیا تو کہنے لگا یہ عجیب قسم کے ڈاکٹر ہیں، ایسی این کے بنا کے دیتے ہیں۔ کسی نے کہا چاچا ڈاکٹر کے قصور نہیں ہے، تیری نظر کا قصور ہے، تجھے پڑھایا بھی یہی گیا ہے کہ حدیث قرآن کے خلاف ہیں۔ اور کملا بھائی میرا، حدیث قرآن کے خلاف ہوتی ہیں تو نبی پیغمبر اللہ سے علم و عمل نہ لیتا؟ پھر یہ ایسے کچی کلولی باتیں نہیں ہیں، یہ عام سی بات نہیں ہے، یہ پیغمبر اور پیغمبر کے خدا کا مسئلہ ہے۔ آپ کہتے ہو یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، اوے میں اپنے باپ کے خلاف بات کروں تو میں باپ کا تابع دار بیٹا شمار نہیں ہوتا، میں اپنے استاد کے خلاف بات کروں استاد کا تابع دار وفادار حبدار شاگرد ثابت نہیں ہوتا، اور تو امام الانبیاء کے لیے کہتا ہے کہ اس کی حدیثیں اللہ کے خلاف ہیں۔ ذرا بندہ اپنے ایمان کو تو لے، یہ عشق کا تقاضا نہیں ہے، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ لو کان فی حبک صادقا لاتاتا، تو محبت میں سچا ہوتا تو بات کو تسلیم کر لیتا۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا عنوان ہے؟ پھر تو میں ہوائے نفس کا تابع دار ہوں، جو میرے جی میں آیا میں مان لوں، جو میرے جی میں نہیں ہے اس کو رد کر دوں۔ میرے بھائیو، مذہب محبت رسول یہ نہیں ہے، عشق رسالت یہ نہیں ہے ہوائے نفسانی کی اتباع کی جائے، خود جو غلط لگے فیصلہ کر دیا جائے، عقل کل بن جایا جائے۔ نہیں نہیں، ہم تحقیقات کے اعلیٰ معیار کے باوجود بھی اپنے اکابر اور صحابہ اور فقہا کی بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بڑے ہیں۔ حضرت امام اہل سنت والجماعت شیخ الحدیث والتفسیر مولانا سرفراز خان صفدر، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، پوچھا گیا امام اہل سنت فرمائیے اہل سنت والجماعت کسے کہتے ہیں؟ فرمانے لگے اہل سنت والجماعت اسے کہتے ہیں جو توحید کے پرچار میں توہین سے بچتا ہو، محبت اولیاء میں شرک سے بچتا ہو، تحقیقات کے اعلیٰ معیار کے باوجود خودرائی سے بچتا ہو، تحقیقات کے اعلیٰ معیار کے باوجود خودرائی سے بچتا ہوں۔ مولانا راشدی دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ ایک دن میں اپنے ابو جی حضرت مولانا سرفراز خان کے صفدر کے کمرے میں گیا تو فرمانے لگے کہ بیٹا اتنے عرصے سے اس مسئلے میں گنج کھلوں میں مبتلا تھا کہ اس کی دلیل کیا ہے، مجھے کچھ اور سمجھ آتی، اکابر کچھ اور لکھتے، لیکن میں نے کبھی اپنے اکابر کے خلاف رائے نہیں دی، ہو سکتا ہے مجھے دلیل نہ ملی ہو، آج اتنے سالوں کے بعد مجھے دلیل ملی ہے تو دل خوش ہو گیا۔ یہ میں امام اہل سنت والجماعت کی بات کرتا ہوں، 2 + 2 4 پڑھنے والے کی بات نہیں کرتا۔ تو اس لیے اپنے اکابر پر اعتماد کرنا سیکھو، اپنے بزرگوں پر اعتماد کرنا سیکھو۔ جامع ترمذی جلد نمبر 2 ابواب الفتن باب ما جاء فی علامات الساعہ صفحہ 45 ورقے کی 22 اینڈ، یہ قدیمی کتب خانہ کراچی سے چھپی ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کی روایت موجود ہے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں فرمایا وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے بعد والے آنے والے اپنے اکابر پر لعنت تانت کریں گے، اپنے بڑوں کو غلط کہیں گے کہ انہیں سمجھ نہیں آیا تھا، ہمیں سمجھ آیا ہے۔ وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور کہا جب یہ ہو جائے فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمَرًا وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامِ بَالِ الْقُطِيَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ، فرمایا اگر یہ ہو جائے تو پھر سرخ آندھیوں کا انتظار کرنا، کالی آندھیوں کا انتظار کرنا، اپنے اوپر عذابات کا انتظار کرنا، ایسے عذاب آئیں گے جیسے تسبیح ہو اور اس کے ایک طرف سے کاٹ دیا جائے، پے در پے دانے گرتے ہیں، پھر آپ کے اوپر پے در پے مصیبتیں آئیں گی۔ اللہ کے لیے اس فرقہ واریت کی آگ کو بجھاؤ، 1.5 انچ کی مسجد بنانے کو ختم کرو، اپنی تحقیق پر پانی پھینکو، اکابر کی تحقیق پر اعتماد کرنا سیکھو۔ فرقہ واریت ہے اس چیز کا نام، میں ٹھیک سمجھاؤں، فرقہ واریت اس چیز کا نام ہے، میں یوں کہتا ہوں بڑوں کی بات کرو۔ جیسے ہمارا ملک دہشت گردی سے ٹوٹتا ہے ویسے ہمارا دین فرقہ واریت سے ٹوٹتا ہے۔
आओ एक कलमे की बुनियाद पर बंदा एक हो जाए, जो अकीदा अल्लाह अल्लाह के रसूल और सहाबा और औलिया से हमें मिला है उस पर मजबूत हो जाए। एक बंदा मुझे कहने लगा मैं एक तो होता हूँ लेकिन आप लोग अकीदा पेश तो करते हैं लेकिन अकीदे के लिए कुरान होता है, तुम्हारे पास कुरान नहीं है, हदीस होती है। मैंने कहा मेरे भाई तुझे किस बेवकूफ़ ने कहा कि अकीदे के लिए कुरान होता है? तुझे किसने कहा? अगर अकीदे के लिए कुरान है तो हमारा अकीदा है हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के वालिद का क्या नाम है? हज़रत, बताओ हज़रत अब्दुल्ला का नाम कुरान की किस आयत में है? या कहो हमारा अकीदा नहीं है? हुजूर की वालदा का नाम सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा है। अगर यही बात है कि अकीदे के लिए कुरान होता है तो बताओ मुझे ये हज़रत आमिना का नाम कुरान की किस आयत में मौजूद है? किस बुनियाद पे आप कहेंगे? इसलिए याद रखना अकीदा कुरान से भी साबित है, सुन्नत की मुतवातिरा से भी साबित है, उम्मत के इजमा से भी साबित है। कौन कहता है अकीदे के लिए सिर्फ कुरान होता है? अगर अकीदे के लिए सिर्फ कुरान है तो इतनी बातों का जवाब आप क्या देंगे? तो याद रखना मेरे भाइयों, तवज्जो रखें, याद रखना उम्मत के इजमाई मसाइल पे जुड़ जाएं। जो बड़ों ने लिख के दिया है उसकी ताकीक पर एतमाद कर लें, अपनी 1.5 इंच की मस्जिद ख़त्म करें। और अगर बनानी भी है तो फिर अपने नाम से बनाओ, देवबंदियत पे धब्बा मत बनो। अपने नाम पे बनाओ, अहनाफ पे धब्बा मत बनो। अपने नाम पे बनाओ, अहले सुन्नत वल जमात पे धब्बा ना बनो। फिर अपना काम करें। एक फ़कीर की शक्ल में एक बंदे की बादशाह से मुलाकात हुई थी। तवज्जो है आपकी या ख़त्म हो गई? बोलिए तवज्जो। एक फ़कीर की मुलाकात कैसे हुई? बादशाह ने फ़कीर को कहा था कि तू ऐसा काम कर, अगर मैं तुझे न पहचान पाऊँ तो मैं तुझे इतना चीज़ दूंगा, इतनी चीज़ दूंगा, इतनी चीज़ दूंगा। उन्होंने कहा जी ठीक है। वो भेस बदल के फ़कीरों की शक्ल में एक रोड पर बैठ गया। एक अरसा गुजरा, उसका आस्थाना बन गया। बादशाह वहाँ से गुजरा तो किसी ने कहा इधर एक बुज़ुर्ग रहते हैं, इनसे दुआ कराते जाएं। बादशाह उसके पास गया, दुआ कराने के लिए उसके पास। देखो तो बड़ा बुज़ुर्ग है। उसने, इस बंदे ने तो पहचान लिया कि बादशाह है, आज मुझे नहीं पहचाना। बादशाह ने दुआ के बदले में नजराने दिए, हज़ारों अशरफियों की थैलियाँ दी। उसने रद्द कर दी, कहा हम अल्लाह वाले नहीं लेते, हम फ़ी सबिल्लाह दुआएँ करते हैं। फ़ी सबिल्लाह दुआ की और चला गया। तो बादशाह जब पहुँचा पीछे से, इसने भी आस्ताना ख़त्म किया। बादशाह के पास गया, कहा मैं इनाम लेने आया हूँ। कहो तू तो इतने अरसे से गायब था, कहाँ गया था? मैंने कहा आपने मुझे नहीं पहचाना, कल फलां रोड पर मुलाकात हुई थी, जिस बुज़ुर्ग से दुआ कराने आए थे वो मैं था, मैंने अपने आप को छुपाया हुआ था, तो मुझे इनाम दे। वो जो 2-4 अशरफियाँ तय थी। बादशाह ने कहा यार इनाम तो देता हूँ, लेकिन एक बात समझ नहीं आती, उस वक्त हज़ारों अशरफियाँ दे रहा था, वो कबूल कर लेते ना। आज अपनी 4 अशरफियों के लिए तूने 1000 अशरफियों को ठोकर मारी। उसने कहा बादशाह साहब इनाम लेना था, दीन में बिगाड़ नहीं पैदा करना था। अगर मैं उस वक्त वो रिश्वत ले लेता दुआओं के बदले में तो उलमा और सूफियाए कराम बदनाम हो जाते। मैं आपका इनाम के लिए गया था, सूफिया की बदनामी के लिए नहीं गया था। यार तेरी सोच तो उस फ़कीर से भी नीची है। तू दीन पर खुद को, अपने आप को एक अच्छा बंदा कहकर दीन पर धब्बार करता है। अल्लाह के लिए आखरत की फ़िक्र कर, अल्लाह के लिए आखरत को देखो। दीन के नाम पे बंदा जमा हो जाए। मैं बात का खुलासा समरी पेश करके खुलासे का तकरीर का एंड कर रहा हूँ। उन्वान था इश्क़ रिसालत और उलमाए देवबंद। मैंने उलमाए देवबंद पर 2 बातें की हैं। नंबर 1 खालिस शक्ल में दीन बताने वाले, नंबर 2 दीन के चौकीदार पहरेदार हैं, ठेकेदार नहीं है। और इश्क़ रिसालत पर बात की है कि इश्क़ रिसालत के उन्वान से तो पूरे नबियों से इश्क है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क इसलिए है कि जितने मकानात और मकामात थे वो तमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे ख़त्म थे। इसी वजह से हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इल्म व अमल अल्लाह से लेकर उम्मत को भी दिया है, उम्मत के अंबिया को भी दिया है। और इश्क में पैगम्बर से इसलिए है कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के वो बरगुज़ीदा, अल्लाह के वो बरगुज़ीदा शख्सियत हैं जिनकी वजह से हज़रत आदम की भी माफ़ी कबूल हो रही है। उम्मत को आज तक उनसे फैज़ मिल रहा है। अल्लाह पाक आपको और हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाए। हुज़ूर पाक के साथ इश्क की तौफ़ीक अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे झूठ बोलने की तौफ़ीक अल्लाह न दे। कुरान की आयतों को हुज़ूर के ख़िलाफ़ कहने की तौफ़ीक अल्लाह न दे, बल्कि कुरान की आयत की दलील, हदीस की दलील बताने की तौफ़ीक अल्लाह अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मा लना रब्बुन सिवा। ला इलाहा